السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے سو ہم نے دل کی مانی تھی۔ بہت مزے کی کہانی ہے، یاسمین نشاط نے لکھی ہے اور اتنی دلچسپ سی ہے، 2 کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ شروع میں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آئے گی اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ اتنا زبردست اور اتنا مزے کا ہے کہ آپ لوگ یقیناً انجوائے کریں گے۔ تو کہانی کو انجوائے کیجئے اور سنیے۔ چلیں چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ رائحہ پلیز ذرا جلدی ناشتہ دے دو، آج مجھے جلدی کورٹ پہنچنا ہے، بہت اہم کیس کا فیصلہ ہے۔ عمر نے کورٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کچن میں جھانکا۔ رائحہ کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کی جلدی پر پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ مسٹر عمر، آپ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کی زندہ تفسیر ہیں، آپ براہ مہربانی باہر تشریف رکھیں، ناشتہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اس نے ٹرے میں ناشتہ سجایا اور عمر کے پیچھے ہی چلی آئی۔ زونیا نہیں جاگی ابھی تک؟ عمر نے سلائس اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ اللہ عمر، ناشتے کے وقت وہ سوئی ہی رہے تو اچھا ہے، جاگ جائے تو مما بٹھا لو مما اٹھا لو کی گردان شروع ہو جاتی ہے۔ اب یوں تو نہ کہو میری بیٹی کو۔ عمر نے ٹوکا تو وہ ہنس دی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ بس آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ہاں تو ہے نا، بیٹیاں بس باپ کی ہوتی ہیں، تم اپنے لیے بیٹے کا بندوبست کر لو۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ ہاں، آج ہی اخبار میں ایڈ دے دیتی ہوں، ہمیں ایک عدد اخبار میں کیوں؟ وہ آنکھ میچ کر بولا تو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ عمر، آپ انتہائی خراب ہیں۔ وہ تو ہیں۔ اس نے دھیرے سے اس کی ناک چٹکی سے دبائی، یہ اس کی خاص عادت تھی، جب وہ بہت خوش ہوتا تو مقابل کی ناک ضرور دباتا۔ جی نہیں، یہ میں ہی آپ کے عشق میں دیوانی ہوں، ورنہ کیا ورنہ؟ وہ ناشتہ چھوڑ کر جارحانہ عزائم لیے اس کی طرف بڑھا۔ عمر پلیز، وہ گھبرا کر باہر بھاگی۔ عمر ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ اب دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ اس نے سوئی ہوئی زونیا کو جگانے کی کوشش کی۔ تم اتنا بھاگتی کیوں ہو مجھ سے؟ ہاں؟ عمر نے اس کی چوٹی ہاتھ پر لپیٹ کر ایک جھٹکا دیا۔ عمر پلیز بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ آج صبح صبح آپ کو؟ وہ کسمسائی تھی۔ اسی وقت زونیا نے آنکھیں کھول کر مما پکارا۔ شکر ہے، اس نے کہہ کر عمر کو دیکھا۔ وہ اسے مکہ دکھاتا باہر نکل گیا۔ اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور عمر کے پیچھے نکل آئی۔ آج مجھے بازار جانا تھا۔ ہاں تو شام کو چلیں گے، تیار رہنا۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ کیا کھائے گا میرا پیارا سا بیٹا؟ اس نے زونیا کا گال چومتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح برا سا منہ بنایا۔ وہ زونیا کا منہ دہلانے لگی۔ زونیا کو ناشتہ کروانا بھی جان جوکھوں کا کام تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی، تب کہیں جا کر آدھا ادھورا ناشتہ ہوتا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جلدی جلدی کچن سمیٹا، پھر زونیا کے کپڑے بدلوائے۔ عموماً وہ ناشتے کے بعد کھانے کی تیاری میں لگ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کا سالن پکانے کا موڈ نہ تھا۔ کل اور پرسوں کے سالن بچے ہوئے تھے، دوپہر کو اس سے کام چل جاتا تھا۔ شام کو اس کا ارادہ ہوٹلنگ کا تھا، اس لیے قدرے ریلیکس تھی۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور زونیا کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اکیلی ہونے کے سبب وہ زونیا کو اسی طرح ٹی وی کے آگے بٹھا کر بہت سے کام کر لیا کرتی تھی۔ عمر کے کل کے لیے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ خود بھی شاور لینے چلی گئی۔ کام والی ماسی قریب 11-12 بجے آتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ نہا دھو کر باقی چیزوں کو بھی سمیٹ چکی تھی۔ عمر کو چیزیں پھیلانے کی عادت تھی۔ تیار ہوتے ہوئے کمرے میں جنگ کا سا سما ہوتا، ایک طرف کمپیوٹر چل رہا ہوتا، عمر کی نظریں اسکرین پر ہوتی، انگلیاں کی بورڈ پر، اور رائحہ کو آواز پر آواز دی جا رہی ہوتی۔ رائحہ، باتھ روم میں ٹاول رکھ دیا؟ رائحہ، ذرا پینٹ میں بیلٹ بھی ڈال دینا؟ آج میں نے جوتے کون سے پہننے ہیں؟ وہ تمام چیزیں لا کر رکھتی جاتی اور عمر ہنوز کمپیوٹر کے آگے براجمان رہتا۔ تب وہ اسے باتھ روم میں دھکیلاتی۔ اندر وہی 10 منٹ خاموشی کے ہوتے، باہر نکلتے ہی پھر آوازیں لگنا شروع ہو جاتی۔ رائحہ، اس شرٹ کا بٹن کدھر گیا؟ یار، ایک ٹائی نہیں باندھ سکتی؟ اور یہ میرا والیٹ اور رومال کہاں رکھ دیتی ہو تم؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، گزشتہ 8 سال سے یہی معمول تھا۔ کسی دن میں مر گئی نا تو پتہ چلے گا۔ وہ منہ پھلائے کہتی، پتہ کیا چلے گا، فائدہ ہی فائدہ۔ اگر ساری بیویاں 1-2 سال بعد مر جایا کریں تو شوہر بیچارے کتنے خوش باش اور خوشحال ہو جائیں۔ عمر اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ دھرے کہتا، اس کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ہاں، یہی تو بات ہے، مرد نہ محبت کرتا ہے نہ اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کا کہا جملہ دہراتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیوی مردم شناس تو ہے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑتا اور رائحہ کے پاس سوائے پاؤں پٹکنے کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وہ گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتی اندر آئی تو زونیا پھسلتے ہوئے بیڈ کے کنارے آ لگی تھی اور بس گرنے ہی والی تھی۔ اس نے لپک کر زونیا کو گود میں بھر لیا
کبھی کبھی اسے اپنے اکیلے پن کا شدت سے احساس ہوتا۔ زونیا 1.5 سال کی ہونے کو تھی، لیکن ابھی تک چلنا شروع نہ کیا تھا، بس پاؤں جمانے کی کوشش ہی کیا کرتی۔ اسے اکیلے چھوڑتے ڈر بھی لگا کرتا، لیکن مجبوری بھی تھی۔ اس نے زونیا کو گود میں اٹھائے، بالوں میں برش کیا اور پھر باہر ٹیرس پر آ گئی۔ اس کا فلیٹ 2nd فلور پہ تھا۔ ٹیرس پر اس وقت ہلکی ہلکی دھوپ تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس فلیٹ میں آئے کوئی 8-9 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ سامنے والے فلیٹ کی حمیدہ خالہ ہی فلیٹ کے لوگوں کی خبر رکھتی تھیں، یا کبھی کبھار وہ میلاد شریف کا اہتمام کرتی تو فلیٹ کے لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ آ جاتا۔ رائحہ اس میں ضرور شرکت کرتی۔ ایک تو ثواب کا حصول، پھر تنہائی بانٹنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ اس نے ذرا سا نیچے جھانکا۔ سڑک پہ رش اب کچھ کم تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنی گزشتہ زندگی کے متعلق سوچنے لگی۔ زونیا اپنے کھلونوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی 10ویں مرتبہ نمبر ڈائل کیا تھا۔ لائن تھی کہ مل کے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کوفت سے کریڈل پر ہاتھ مار کر سامنے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا، پھر وال کلاک کی طرف۔ اس کا پسندیدہ پروگرام ختم ہونے میں 15 منٹ باقی تھے۔ 15 منٹ میں 2 گانے اور میزبان کی باتیں۔ اسے آج بھی نامراد ہی رہنا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس پروگرام میں اپنی فرمائش ریکارڈ کروانا چاہ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے نمبر مل ہی نہ رہا تھا۔ اس نے یوں ہی بے دلی سے ری ڈائل دبایا اور پھر ایک دم ہی اس کے منہ سے یاہو نکلا۔ کال مل گئی تھی۔ ہیلو جی، آپ کون؟ میزبان پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو دیکھا، پھر ٹی وی اسکرین کی طرف۔ بلا شبہ وہ اس سے ہی مخاطب تھا۔ ہیلو، بمشکل اس کی مری مری آواز نکلی۔ جی ہیلو، آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ ماؤتھ پیس سے دلکش آواز ابھری۔ جی میں ابہا شاہ بول رہی ہوں۔ اس کی فطری خود اعتمادی اود کر آئی۔ جی ابہا، کیسی ہیں آپ؟ خوش دلی سے پوچھا گیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خوشی سے اس کا آنگ آنگ جھوم رہا تھا۔ جی الحمدللہ، آپ سنائیے کیا کرتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں؟ جی میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے پڑھائی میں کیسی ہیں؟ اچھی یا بہت اچھی؟ جی میں بہت اچھی ہوں اور مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ زبردست، یہ تو بہت اچھے ارادے ہیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے ابہا۔ اب جلدی سے اپنی فرمائش بتا دیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ یہ سانگ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سانگ میں اپنے بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں، اب جو امریکہ میں ہے اور 1 سال سے میں ان سے نہیں ملی۔ اس نے گانا بتا کر فون بند کر دیا اور پھر پوری محویت سے ٹی وی پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ گانا اسکرین پر چلنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے بھائی کی تصویر اتر رہی تھی۔ بیجی اس کو یاد کر کے اٹھتے بیٹھتے رویا کرتی تھی۔ ابا جی مرد تھے، پھر ان کا ساتھ دینے کو مردان شاہ اور حمیز شاہ بھی تھے، اس لیے رویان شاہ کی یاد انہیں زیادہ کچوکے نہ لگاتی، لیکن وہ اور اماں اس کو بہت یاد کرتی۔ کبھی کبھی تو اماں اور بیجی مل کر اس کی یاد بنایا کرتی، اور جو کبھی ابا جی کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی تو بے طرح ڈانٹ کر رکھ دیتے۔ اور ابھی گانا آن ایئر جا ہی رہا تھا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اشمالہ کا فون آ گیا۔ ابہاب، ابھی ٹی وی پر تمہاری ہی آواز آ رہی تھی۔ ہاں، بالآخر آج میں کامیاب ہو ہی گئی، وہ خوشی سے بولی۔ چلو تمہارے دونوں شوق پورے ہو گئے، اپنے فیوریٹ پروگرام کے فیوریٹ ہوسٹ سے بات بھی کر لی اور فیوریٹ سانگ بھی سن لیا۔ ہاں یار، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ اور کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی۔ پروگرام ختم ہو گیا تھا، اب کمرشلز چل رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، بور ہو رہی تھی۔ اشمالہ کے منہ کا بگڑا زاویہ اس نے محسوس کیا، تبھی زور سے ہنس پڑی۔ پوش علاقے کا بورژوا طبقہ سوائے بور ہونے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ ادھر چلی آؤ، دونوں مل کر کچھ نہ کچھ بوریت تو مٹا ہی لیں گے۔ اوکے، تیار ہو کر آتی ہوں۔ تمہارا وہ سڑیل بھائی گھر پر ہی ہے نا؟ ہو بھی تو تمہیں کیا مل جائے گا اب، اس لیے شرافت سے چلی آؤ، اس نے ڈپٹ کر کہا، اور فون بند کرنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اشمالہ اس کے پاس تھی۔ شریفہ لوازمات سے بھری ٹرے رکھ کر جا چکی تھی اور ان کی گوسپ شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں ہی آ بیٹھی تھیں۔ بیجی اس وقت آرام کیا کرتی تھیں جبکہ اماں اپنی بہن کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں، سو ان کی گپ شپ میں کوئی مخل نہ ہو سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے بات میوزک چینل کے اس پروگرام تک پہنچ گئی جو ان دونوں کا پسندیدہ تھا۔ دونوں میوزک کی رسیاں تھیں اور ٹی وی کا کوئی میوزک پروگرام نہیں چھوڑتی تھیں، اور زیر بحث پروگرام تو اس کے میزبان کی وجہ سے انہیں بہت پسند تھا۔ اس کی آواز، اس کے بولنے کا انداز ان دونوں کو جی جان سے اچھا لگتا، لیکن یہ صرف پروگرام کی حد تک ہی تھا، اس سے بڑھ کر انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ابہاب، اماں جی کا کچھ پتہ ہے؟ کب تک آنے کا پروگرام ہے؟ حمیز شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا، اور اشمالہ کی چلتی زبان کو بریک لگ گئے۔ شام تک کا پروگرام تھا، بلکہ کہہ رہی تھی 5 بجے تک انہیں لینے پہنچ جائیں۔
وہی کہہ رہا ہوں، مجھے شہر کی طرف کچھ کام بھی ہے، گاڑی میں جا رہا ہوں، اماں جی کو بھی لیتا آؤں گا۔ حمید شاہ نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک سرسری سی نظر اشمالہ پر بھی ڈال لی تھی اور وہ اتنی سی توجہ پا کر ہی کھل اٹھی تھی۔ ہیلو حمید شاہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، حمید شاہ نے ہمیشہ کی طرح مختصر جواب دیا۔ آپ راستے میں مجھے بھی ڈراپ کر دیجیے گا؟ اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ ابہا نے اسے گھور کر دیکھا جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ جی نہیں، میرے راستے مختلف ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح رکھائی سے جواب دیتا باہر نکل گیا۔ راستے تو میرے اور تمہارے ایک ہی ہیں اور منزل بھی، مگر کیا کروں، ابھی تم پر میرا زور نہیں چلتا۔ اشمالہ ٹھنڈی آہ بھرتی دوبارہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابہا کا مارے ہنسی کے برا حال ہو گیا۔ ان تلوں میں تیل نہیں اشمالہ ڈیئر۔ ہنسی روک کر اس نے اشمالہ کی تپتی ہوئی صورت دیکھی۔ نکال لوں گی میں تیل بھی، بس ابھی ذرا ستارے گردش میں ہے۔ اشمالہ نے مٹھی بھر چلغوزے منہ میں ڈال لیے تھے۔ دی فلیور کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے یوں ہی بیک مرر میں جھانکا اور پھر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ رائحہ نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ واقعی فرصت سے بناتے ہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عمر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر آیا۔ وہ دونوں لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی اس کے قریب سے گزر کر اندر چلی گئی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ رائحہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کچھ نہیں، چلو، زونیا سو گئی، لاؤ میں اٹھا لوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئی زونیا کو اس سے لے لیا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو دونوں لڑکیاں کاؤنٹر پر کھڑی آرڈر دے رہی تھیں۔ اس نے کاؤنٹر پر موجود باری سے ہیلو ہائی کی اور پھر اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ وہ دونوں لڑکیاں کارنر والی ٹیبل پر جا بیٹھ گئی تھیں۔ وہ واپس آیا تو رائحہ موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر ویٹر نے بتایا کہ میڈم باہر نکل گئی ہیں۔ وہ پیچھے آیا، وہ گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ ہم کہیں اور جا رہے ہیں، یہاں نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ میں چاہ رہا تھا ادھر کا کھانا ٹرائی کریں، نیا ہے، اور وہ باری نہیں ہے اپنا، اس نے ہی تو کھولا ہے۔ ہم یہاں ڈنر نہیں کر رہے، گاڑی کا لاک کھولو، وہ سختی سے بولی تو عمر نے چابی نکال کر اسے پکڑا دی۔ ایسے ہی فضول، عورتوں کو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، فوراً جیلس ہونے لگتی ہیں۔ وہ رائحہ کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ کیا فضول، مردوں کی عادت بڑی اچھی ہوتی ہے، جہاں ذرا اچھی شکل دیکھی تو یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک عورت بھی بیٹھی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں۔ پچھلے 15 منٹ سے تمہاری نظر اس لڑکی کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، مانا کہ خطرناک حد تک حسین تھی، لیکن تمہیں اس کے حسن سے کیا فیض پہنچتا ہے؟ رائحہ تو پھٹی پڑی۔ او خدا، عمر نے سر پیٹ لیا۔ ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں قدرت کی صنائی پر ششدر تھا، اس قدر مکمل حسن، لیکن اس میں یہ پہلو کہاں سے آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو بھلا رہا ہوں یا بیوی پر اس کو فوقیت دینے والا ہوں؟ وہ بری طرح بدمزہ ہوا۔ رائحہ اپنی طرف کا لاک کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ عمر نے زونیا کو اس کی گود میں دیا اور خود اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب کدھر چلنا ہے؟ یوں ہی موڈ آف کیے اس نے پوچھا۔ گھر چلیں؟ رائحہ اس سے زیادہ بدمزہ ہو رہی تھی۔ عمر نے کوئی پس و پیش کے بنا گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ گھر پہنچ کر زونیا کو بیڈ پر لٹا کر وہ کچن میں چلی آئی۔ فریزر میں سے شامی کباب کا پیکٹ نکالا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر نے کچن میں جھانک کر اس کو مطلع کیا۔ وہ غصے سے پاؤں پر ٹختی بیڈ روم میں آ گئی۔ مجھے مردوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بات پر اتنا استیغفا کیوں ہوتے ہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بس اب اس ٹاپک کو ختم کرو۔ تمہیں جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو فضول میں تکرار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عمر نے ٹی وی کی آواز اونچی کرتے ہوئے اس کی طرف سے مکمل لا تعلقی اختیار کی۔ عمر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی۔ اچھا تو پھر اشتہار بنا کر گلے میں لٹکا لو، نہ کوئی مجھے دیکھے نہ میں کسی پر نگاہ ڈالوں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ آپ خواہ بات کو طول دے رہے ہیں۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ عمر نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر پیچھے آئی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں، بدمزگی تو ہو ہی گئی، الزام تو لگ ہی گیا، جی بھر کے اس حسن کو دیکھ تو لوں، کہہ کر زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا اور رائحہ کے تو پیروں تلے کسی نے جیسے انگارے بچھا دیے۔ دروازہ لاک کر کے وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھر میں چکر لگانے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد عمر کی واپسی بما شاپرز ہوئی۔ لو بھائی، میری حسین و جمیل بیوی، جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسے شاپرز تھما کر وہ اندر چلا گیا۔ رائحہ نے کھانا پلیٹوں میں نکالا اور جب اندر آئی تو عمر اپنا پسندیدہ چینل دیکھنے میں مصروف تھا، گویا حالات پرسکون ہیں۔ اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کھانا اس کے آگے رکھا۔ ایک پل کو اس کا روٹھنا کیسا عذاب دے، وہ ہولے سے گنگنائی اور عمر کھل کے مسکرا دیا۔ او میرے خدا، ہنس ہنس کر ان کا برا حال تھا۔ اس قدر شکی بیوی کیسے پھدک کر باہر نکلی؟ اب اگر کوئی تم سے بڑھ کر خوبصورت ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور؟
اشمالا نے پلیٹ میں دھرے برگر پر بے دریغ چھری چلائی. بیوی خواہ کیسی ہی ہو، شوہر پر اپنا حق ضرور جماتی ہے. اب دیکھو نا، اگر ابہا شاہ کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور لڑکی پر نظر ڈالے تو کیا قتل عام نہ ہو اس کا؟ ابہا کے لہجے میں بے حد اطراحٹ تھی. تمہارا قصور نہیں، اشمالا نے کانٹے سے برگر کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا. پھر کوک کا گھونٹ بھر کر ناصحانہ انداز میں کہنے لگی. بے شک خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے بہت زبردست تجربہ ہے. عورت کو سکھ اور وفا اس کی شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ تقدیر دلاتی ہے سب. میں نے بڑی معمولی شکل و صورت کی عورتوں کو شوہر کی وفا کے ناز میں جیتے دیکھا ہے، اور بڑی بڑی دولت مند اور حسین و جمیل لڑکیوں کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے. تم مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ ابہا نے خفگی سے اسے دیکھا. نہیں، خدا نہ خواستہ، میں تو دعا کرتی ہوں زندگی بھر تم اتنی خوشیاں سمیٹو کہ تمہارا دامن چھوٹا پڑ جائے. بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ کبھی اپنی شکل و صورت پر غرور نہیں کرنا چاہیے. کیا خبر کب بندہ بڑے بول کے عوض پکڑا جائے. اچھا بھی نصیحت، اٹھو چلیں. اگر کہیں اماں بھی نے تمہارے گھر فون کر دیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ابھی تک گھر نہیں پہنچے تو شور مچ جائے گا. ابہا نے اٹھتے ہوئے کہا تو اشمالا نے اس کی پلیٹ کی طرف نگاہ کی. سب کچھ جوں کا تو پڑا تھا. یہ کیا، سارا کچھ تو ویسے ہی پڑا ہے. ہاں، پیک کروا لو. جانتی تو ہو تمہاری بے ایمانیوں میں تمہارا ساتھ دینے یہاں تک آ جاتی ہوں، لیکن کھانا میں گھر والوں کے ساتھ ہی کھاتی ہوں. ہی یاد کروانے کا شکریہ. وہ برا سا منہ بناتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی. ابہا پارکنگ کی طرف آ گئی. ڈرائیور ان کا منتظر تھا. اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا. وہ رک کر اشمالا کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ باہر نہ نکلی تو وہ پریشان سی دوبارہ اندر چلی آئی. کاؤنٹر کے ایک طرف وہ کسی بندے کے ساتھ کھڑی زور و شور سے باتوں میں مصروف تھی. اسے بے طرح غصہ آیا. یہ باتیں کرنے کی کون سی جگہ اور وقت تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے تنتناتے اس کے سر پر جا پہنچتی، اس کے قریب کھڑا بندہ ایک دم مڑا اور ساتھ ہی اشمالا کی نظر اس پر پڑی. ارے ابہا، جلدی آؤ. وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر چلائی. وہ جزبز ہوتی اس کے سر پر جا پہنچی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے حتی الامکان اپنی آواز آہستہ رکھی. بدتمیزی؟ اس کی کھیکی شروع ہو گئی. ابہا نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف کھینچنے لگی. یہ یوشا عزیز ہیں، اپنے فیورٹ پروگرام کے ہوسٹ. اشمالا نے تعارف کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی. ہوا کریں، ہمیں کیا لینا کسی پروگرام کی کسی ہوسٹ سے. وہ اپنی دھن میں بولتے بولتے ایک دم رکی، پلٹی اور کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگایا اس بندے کو دیکھنے لگی جو اب نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. اشمالا کو تو ویسے ہی شکلوں سے شکلیں ملانے کی عادت تھی. اس نے اشمالا کے بازو پر گرفت مضبوط کی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی. بے وقوف لڑکی، یہ واقعی یوشا عزیز ہی ہے. آٹوگراف لینے کا اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا. لے لو آٹوگراف. اشمالا اس کی حرکت پر تل ملا رہی تھی، جو یوں اسے کھینچ کر باہر لے آئی تھی، لیکن سوئی اب بھی یوشا پر ہی اٹکی ہوئی تھی. تمہیں کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے بھرے ریسٹورانٹ میں تماشا لگا کر کھڑی ہوئی تھی. اور سن لو تم میری بات، آئندہ میں تمہاری اس قسم کی ہر سرگرمی کا بائیکاٹ کروں گی، سمجھی تم؟ اس سے غصہ آئے جا رہا تھا. اشمالا نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جانا مناسب سمجھا. اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھی. گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اشمالا نے اپنا پرس کھول کر نوٹ بک نکالی اور ہتھیلی پر لکھا ٹیلی فون نمبر اس پر تحریر کرنے لگی، جو ابھی ابھی اس نے یوشا سے لیا تھا. ابہا لا تعلق بنی بیٹھی رہی. اسے اس قسم کی حماقتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اس کی بچپن کی نہ صرف دوست تھی بلکہ اماں کی بھتیجی کی بیٹی بھی تھی. دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا. وہ بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر میں رہ لیا کرتی تھیں. اس کی غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ اشمالا کا کوئی بھائی نہیں تھا. ڈیڈی اس کے انگلینڈ میں ہوتے تھے. ماما تھی تو اماں کی بھتیجی، لیکن کافی ماڈرن اور آزاد خیال. لیکن یہ بھی تھا کہ بہرحال وہ فیشن اپنی حدود کے اندر رہ کر کرتی تھیں. اشمالا اس لیے رک جایا کرتی تھی کہ بہرحال یہ اس کی نانی کا گھر تھا. ابہا رشتے میں اس کی خالہ لگتی تھی اور کبھی کبھار وہ خالہ کے کردار نبھانے بھی لگتی تھی. جیسے کہ اب اشمالا نے اس کی نصیحتوں کا برا تو مانا تھا، لیکن دوسرے کان کا فائدہ بھی اٹھایا تھا. فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی. وہ زونیا کو نہلا رہی تھی. اسے اکیلا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس پر جلدی جلدی پانی ڈالا اور تولیے میں لپیٹ کر باہر نکل آئی. لیکن تب تک بیل بند ہو چکی تھی. اس نے زونیا کو بیڈ پر بٹھایا اور CLI پر نمبر دیکھنے لگی. نمبر جانا پہچانا تھا. ان کو کیا ضرورت پڑ گئی آج؟ وہ برا سموہ بناتی واپس آ کر زونیا کو کپڑے پہنانے لگی. بیل دوبارہ بجنے لگی. وہ جلدی سے اٹھ کر فون کی طرف بڑھی. وہی نمبر تھا. اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر ریسیور اٹھا لیا. ہیلو. بہت ہولے سے اس نے کہا. عمر ہے. دوسری جانب اس کا دیور عثمان تھا.
نہیں، وہ تو ابھی آئی نہیں. آپ کون؟ اس نے بھی جان بوجھ کر انجان بننے کا سوانگ بھرا. عثمان بول رہا ہوں، جب آئے تو اسے بتا دیں، گھر فون کر لے. یہ کہہ کر اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا. وہ کئی ثانیے ریسیور کو گھورتی رہی. عثمان تھا ہی اتنا بدتمیز، اور اس کے ساتھ تو وہ ویسے ہی بدتمیزی سے پیش آتا تھا. نہ عمر کا لحاظ کرتا، نہ اس سے اپنے رشتے کا. وہ جلتی کرتی واپس زونیا کے پاس آ گئی. ابھی وہ اس کے کام سے فارغ ہوئی تھی کہ عمر کی گاڑی کا ہارن بجا. پاپا آ گئے. اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور بیرونی دروازے کی سمت آ گئی. السلام علیکم، کیسی ہے ہماری بیٹی اور بیوی؟ اس نے زونیا کو گود میں لیتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا. خلاف معمول وہ مسکرائی نہیں. عمر اندر آیا تو اس کے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ گئی. عمر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا. اس نے گلاس بڑھایا. اس نے لے کر سائڈ ٹیبل پر جوں کا تو رکھ دیا. وہ اس سوچ میں تھی فون کا بتائے نہ بتائے. پھر یکدم بول پڑی، عثمان کا فون آیا تھا. کیا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ اسی ایکسائٹمنٹ سے خوف زدہ تھی. کیا کہہ رہا تھا؟ امی سے بات ہوئی؟ خوشی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی تھی. کچھ نہیں کہا. بغیر سلام دعا کے عثمان نے صرف اتنا کہا کہ عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا ابھی آئے نہیں، تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جب آئے تو گھر فون کر لے. اوہو، تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہ بتا دیا؟ پتہ نہیں کیا ضروری کام ہوگا. وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اترا اور سیدھا فون کے پاس جا پہنچا. وہ کچن میں زونیا کا فیڈر بنانے چلی گئی تھی. واپس آئی تو عمر دوبارہ جوتے پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا. اس نے کچھ کہا نہیں. خاموشی سے زونیا کو گود میں لے کر فیڈر پلانے لگی. میں ذرا امی کی طرف سے ہو کر آتا ہوں. گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا. وہ کلستی رہ گئی. یہ آج کی نہیں، ہمیشہ کی بات تھی. شروع دن سے عمر کا یہی وتیرہ تھا. اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بات کو وہ ہر چیز پر فوقیت دیتا تھا. انہی کی بات سنتا تھا اور انہی کو حق پر سمجھتا تھا. عمر کے ابا جی اور راہیا کی امی کی دور پار کی رشتہ داری ہوتی تھی. عمر بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا. تھوڑا من موجی، ضدی، اکھڑ، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ذہین تھا. اس لیے تمام بہن بھائیوں سے تعلیمی میدان میں بھی آگے نکل گیا تھا. سجل آپا کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے. ان کی 4 بیٹیاں تھیں. ان کے میاں گورنمنٹ جاب پر تھے. اعلیٰ عہدہ تھا. سو دولت کی فراوانی نے سجل آپا کی خوبصورتی پر وقت کو زیادہ اثر انداز نہیں ہونے دیا تھا. وہ اب بھی نقصک سے درست رہتی. ہمہ وقت ایسا لگتا کسی پارٹی میں جا رہی ہیں. ان کے بعد ابو بکر تھے، جو اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی راہیلہ کے ساتھ جدہ میں خوش و خرم تھے. پچھلے سال ہی انہوں نے سب سے چھوٹی تحریم کی بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر ڈالا تھا. اس کا میاں راہیلہ کے عزیزوں میں سے تھا. اس کے بعد عثمان تھا، لیکن ابھی وہ زیر تعلیم تھا اور فی الحال اس کی شادی کا امکان نہیں تھا. سو اماں جلد از جلد فرائض سے کسی حد تک سبکدوش ہو ہی گئی تھی. عمر کی ذہانت اور کارکردگی کے پیش نظر وہ اپنے ددحال میں ایک لڑکی دیکھ چکی تھی. وہ کم عمر تھی اور اس کا کھلتا روپ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا. اسے انہوں نے کسی تقریب میں دیکھا تھا اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یہی لڑکی عمر کی دلہن بنے گی. اور انہوں نے یہ بات عمر کے گوش گزار بھی کر دی تھی، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی. وہ ابھی کریئر بنانا چاہتا تھا. وکالت کا پیشہ اس کے لیے 100% موزوں تھا. پریکٹس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا ایک نام بن گیا تھا. راہیا کے والد سے ملاقات بھی کورٹ میں ہی ہوئی تھی. وہ وثیقہ نویسی کرتے تھے. باتوں باتوں میں ہی عمر کو پتہ چلا کہ ظہیر شاہ اس کے عزیزوں میں سے ہیں. اس نے ابا جی سے ذکر کیا اور انہوں نے نہ صرف تائید کی بلکہ رشتے کی اس بہن سے ملنے بھی جا پہنچے. کسی زمانے میں ابا جی کی فیملی پر ظہیر صاحب کی سسرال نے بہت زیادہ احسانات کیے تھے. پھر گردش دوران میں کھو کر جیسے سبھی ایک دوسرے کو بھول بھال گئے، لیکن ابا جی ابھی تلک ان کے احسانات کو یاد رکھے ہوئے تھے. دونوں بہن بھائیوں کو مدت بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی. ابا جی کو ان کی اکلوتی بیٹی راہیا بے حد اچھی لگی تھی اور وہ کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھے تھے. گھر آتے ہی انہوں نے عمر کو کمرے میں طلب کیا اور اس سے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اس سے آئندہ ارادوں کی بابت دریافت کیا تھا. اس نے انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو ابا جی مسکرائے. اور شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چونکا. کہیں آپ بھی میرے لیے کوئی لڑکی پسند تو نہیں کرائے؟ اسے ایک دم ہی خیال آیا. نہیں، وہ یوں ہی اچھی لگی. اگر تمہیں نہیں پسند تو نہ صحیح. انہوں نے ہمیشہ کی طرح فوراً ہتھیار پھینکے. ہمیشہ ہی اس گھر میں امی نے اپنی ہی منوائی تھی. ابا جی کی کوئی رائے کوئی مرضی نہ تھی. بس امی جان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا ہی ان کا کام تھا. اس نے تھوڑی دیر اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں جھکائے شاید اپنی ہی سوچ پر نادم ہوئے جا رہے تھے. وہ آہستگی سے ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، ابا جی، آپ کی پسند پر میری 100 پسندیدہ چیزیں قربان. آپ حکم کریں کس سے شادی کرنی ہے. میں پلٹ کر آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا. ابا جی کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا. عمر نے انہیں اتنا مان جو دے دیا تھا. پھرتے جذبات سے انہوں نے عمر کو سینے سے لگا لیا. تم نے میرا مان رکھ لیا ہے بیٹے. ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں.
بس ابا جی، آپ کل مجھے پھوپھی جی کے گھر لے چلیے گا، وہ بھی مجھے پسند کر لیں، یہ نہ ہو جب ہمارا ذہن بن جائے تو ادھر سے انکار ہو جائے۔ وہ شرارت سے بولا، ہم صبح ہی چلیں گے۔ انہوں نے خوش خوش پروگرام بنایا، لیکن یہ پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابا جی کو اسی رات دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سب بھاگم بھاگ انہیں لیے ہاسپٹل پہنچے۔ انہیں آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا تھا۔ 48 گھنٹے انہوں نے جس کرب میں کاٹے تھے وہی جانتے تھے۔ پھر ہوش تو آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھے، اور اسی عالم میں انہوں نے امی جان سے وعدہ لے لیا کہ وہ حمیدہ کے گھر جا کر عمر کے لیے رشتہ مانگیں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مزداق انہوں نے حامی بھر لی، اور توان و کرہن یہ رشتہ ڈال ہی دیا۔ حمیدہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا بھائی عادل حیات اپنے بیٹے کا رشتہ انہیں دیں گے۔ سوچنا کیا تھا، بس فوراً ہاں کر ڈالی۔ وہ تو جیسے منتظر بیٹھے تھے کہ ہم رشتہ ڈالیں اور وہ ہاں کریں۔ گھر آ کر امی جان ناگواری سے کہتی رہی تھیں، اور اچھا خاصا انہوں نے ہم پلہ لڑکی دیکھ رکھی تھی، خوبصورت رکھ رکھاؤ والی اور پھر اعلیٰ خاندان، اور اب جو عادل صاحب بیمار ہونے کا فائدہ نہ اٹھاتے تو وہ کہاں یہ سب کرنے والی تھیں۔ یوں راہیہ شاہ عمر حیات کے نام لکھ دی گئی۔ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا تھا کہ راہیہ کو تو سوچنے سمجھنے کا ہی موقع نہ ملا۔ وہ عمر کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ بہرحال عمر اس سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا، وہ تو ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ عمر نے اس کمسن لڑکی کا بغور جائزہ لیا تھا، جس کے چہرے پر شرم و حیا اور حیرت کے سارے رنگ کھلے ہوئے تھے۔ وہ پر امید تھا کہ اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گا۔ ایک دل آویز مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا، اور راہیہ کی جھکی پلکیں بہت بھاری ہو گئی تھیں۔ کچھ وقت گزرا، راہیہ نے انٹر کر لیا۔ عمر حیات کی پریکٹس زبردست چل رہی تھی۔ اس وقت وہ شہر کا مصروف ترین وکیل تھا۔ حمیدہ پھپھو نے پیغام کہلوا بھیجا، وہ عادل حیات سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھیں۔ امی جان بھانپ گئیں، وہ تو اس رشتے کو مزید طوالت کا شکار کرنا چاہتی تھیں۔ اس وقت شوہر کی بیماری کے دباؤ کے تحت انہوں نے یہ سب کر تو لیا تھا، لیکن دل سے اب بھی وہ اس رشتے کی مخالف ہی تھیں۔ انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ کم از کم 4-5 سال وہ حمیدہ کو لٹکا کر رکھیں گی۔ اس اثناء میں وہ وقتاً فوقتاً اپنی پسند کی ہوئی لڑکی کو عمر کے سامنے لاتی رہیں گی، اور اس طرح انہیں 100% یقین تھا کہ وہ عمر کا دل راہیہ کی طرف سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جب حمیدہ پھپھو کا پیغام دوسری بار آیا تو امی جان نے صاف کہلوا بھیجا کہ فی الحال وہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ چند دن انتظار کر لیں۔ جواب تو انہیں مل گیا، لیکن پریشان سے ظہیر شاہ نے جب اگلے دن عمر کے چیمبر میں پہنچ کر حالات جاننا چاہے تو ان کو علم ہوا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ عمر ان سے ملا تو صحیح، لیکن بڑے لیے دیر سے انداز میں۔ ظہیر شاہ نے فوراً تو کچھ نہیں کہا، ہاں 1-2 دن بعد انہوں نے تفصیلی بات چیت کی تو پتہ چلا اصل میں انکل یہ سب ابا جان کی مرضی سے ہوا۔ امی جان اس رشتے پر قطعاً راضی نہیں ہیں۔ وہ ابا جی کی بیماری کے سبب یہ قدم اٹھا تو چکی ہیں، لیکن اب میں تو خود چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہا ہوں، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ اس لیے انکل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، فی الحال اس معاملے کو یوں ہی چلنے دیں، خاموش رہیں، امید ہے کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ لیکن بیٹا، ہم لڑکی والے ہیں، بلکہ صاف اور 2 ٹوک بات یہ ہے کہ 2 سال 4 سال بعد بھی اگر حالات یوں ہی رہے اور تم فیصلہ نہ کر پائے تو میری بیٹی تو خواہ ماری گئی نا۔ ابھی تو بات 2-4 لوگوں میں ہے، کل کلاں کو بات پھیلے گی، پھر سوچو اس کا کیا ہوگا۔ لوگ اتنی پرانی منگنی ٹوٹنے کی وجہ پوچھیں گے، پھر کیا ہوگا۔ ظہیر صاحب سیدھے اور کھرے آدمی تھے، بات گھما پھر آ کر کرنا ان کی سرشت میں نہ تھا۔ ارے انکل آپ تو دل چھوڑ بیٹھے۔ یکلخت عمر کا لہجہ تسلی آمیز ہو گیا۔ میں نے تو آپ کو اصل صورتحال بتا دی ہے، حالات تو کبھی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں نا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ماں کو ناراض کر کے آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری ماں اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی انجام دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ساری عمر اس دکھ اور پچھتاوے میں گزرے کہ میری ماں اس کام سے ناراض تھی۔ باقی تسلی رکھیے، میں شادی کروں گا تو صرف راہیہ سے ہی، یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ آپ کی وہم بھی دل سے نکال دیں، باقی اللہ کی مرضی۔ اس نے اپنے طور پر انہیں مطمئن کیا۔ ظہیر شاہ ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ پھر ظہیر شاہ نے اپنی بیوی کو کسی طرح سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیا۔ ویسے بھی ابھی راہیہ مزید پڑھنا چاہتی تھی، اسے تو ویسے بھی عمر سے ایک انجانا خوف ہی محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ عمر میں اس سے 8-9 سال بڑے تھے، دوسرے ان کی امی بھی اسے بہت زیادہ روب داب والی لگی تھی، اور وہ بارہا سوچ چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ تمام عمر کیسے گزارے گی۔ بات کچھ عرصے کے لیے ٹل گئی، دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ راہیہ نے FA اور پھر BA بھی کر لیا، لیکن ادھر سے ہنوز خاموشی تھی۔ آنا جانا بھی تقریباً کم ہی ہو چکا تھا۔ ظہیر شاہ اور ان کی بیگم کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتے تھے،
لیکن پھر ان کی سرد مہری محسوس کر کے انہوں نے بھی رفتہ رفتہ چھوڑ دیا۔ عمر البتہ ان سے ویسے ہی خلوص سے ملتا۔ ابا جی کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پورے 20 دن ہسپتال میں گزار کے بے شمار دعاؤں کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو بیوی سے پہلی درخواست انہوں نے یہی کی کہ وہ راہیہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ اب ان کے سامنے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ سادگی سے گھر کے لوگ گئے اور نکاح کر کے لے آئے۔ ابا جی کے چہرے پہ وادی کی سرخ روئی سرخی بن کر دوڑنے لگی اور وہ دنوں میں بھلے چنگے ہو گئے۔ راہیہ جانتی تھی وہ اس گھر کی پسندیدہ بہو نہیں ہے، لیکن اس بات کو دل کی گرہ بنا لینے کے بجائے اس نے دلوں سے کدورتوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خدمت، محبت اور اطاعت سے وہ سب کے دل صاف کر سکتی تھی۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس نے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ ناشتہ، کھانا، چائے سب کچھ وقت پر بننے لگا۔ ساس سسر کے کپڑے استری ہو کر الماریوں میں لٹکنے لگے۔ لہجے میں شیرینی لیے وہ ہر ایک کی ضرورتیں دریافت کرتی پھرتی۔ کبھی سجل آپا کا فون آ جاتا تو ابا جی راہیہ کی تعریفوں میں ردب اللسان ہو جاتے۔ عمر بھی اتنی اطاعت گزار بیوی پا کر مطمئن و مسرور تھا۔ وہ تو ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا، ہر چیز وقت پر تیار ملتی، لیکن محض اسے تنگ کرنے کے لیے وہ صبح آفس جاتے ہوئے ادھم مچا رکھتا اور راہیہ بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی۔ پھر اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ صبح اٹھتے ہی عمر کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیتی۔ امی جان کا ناشتہ بنا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھاتی۔ عمر ناشتہ کمرے میں کرنے کا عادی تھا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی اور عمر کی پکار پھر شروع ہو جاتی۔ وہ نظر انداز کیا آرام سے بیڈ پر جا بیٹھتی۔ عمر ٹائی گلے میں لٹکائے اس کے قریب آ جاتا۔ چلو اب یہ تو باندھو، گھر کی ذمہ داریوں میں کھو کر تم مجھے بالکل بھول ہی جاتی ہو، وہ شکوہ کرتا۔ لاہیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آ جاتی۔ آپ جانتے تو ہیں مجھے ٹائی باندھنا نہیں آتی، تو سیکھو یار، اسی بہانے قریب آنے کا موقع تو ملے۔ وہ مسمسی سی صورت بنا لیتا۔ راہیہ ہنس پڑتی۔ باقی دن کے معاملات بھی اسے کچھ خاص گراں بار معلوم نہ ہوتے۔ بظاہر تو سبھی خوش نظر آتے تھے۔ امی جان بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ سجل اور تحریم تک تو پہلے ہی اس کی تعریفیں پہنچ چکی تھیں۔ راحیلہ کو بھی اس کی خدمت گزاری کا اعتراف تھا۔ گھر اب اپنے معمول پر چلنے لگا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ دن بھر کے کام کاج نمٹا کر وہ عمر کے آنے سے پہلے نہا دھو کر فریش ہو جاتی۔ اکثر ویکینڈ پر وہ اسے باہر کھانا کھلانے بھی لے جاتا اور اماں ابا سے بھی ملوا لاتا۔ بیٹی ودا کرتے وقت جتنے خدشات ان کے ذہن میں تھے وہ رفتہ رفتہ دور ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ عمر کو دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو چلا تھا۔ اسے اتنی ڈھیر ساری مصروفیات میں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں خلا ہے۔ لوگوں نے اشاروں کنائیوں میں پوچھنا شروع کیا تو امی جان نے اسے گھیر لیا۔ کیوں بہو، گھر میں رونق کب آئے گی؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کو وہ چپ ہی رہ گئی۔ جی، اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ لو تو اور کیا تیرے میرے کو خبر ہوگی؟ خیر سے 1.5-2 سال ہونے کو ہے اور تم ویسی کی ویسی ہو۔ سب نے پوچھ پوچھ کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ بآواز بلند بڑبڑانے لگی تھیں۔ راہیہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھا گئی۔ ان سب باتوں کا اس کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ شام کو عمر آیا تو اسے مزمحل سا پا کر پوچھ بیٹھا۔ اس نے سب کہہ سنایا۔ چلو اچھا، کرا لیں گے کسی لیڈی ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ۔ اس نے اس بات کو بالکل سرسری سا لیا۔ راہیہ بھی چپ ہو گئی۔ پھر دبے لفظوں میں کی جانے والی باتیں اب بآواز بلند کی جانے لگیں۔ وہ پریشان رہنے لگی۔ عمر کی اپنی مصروفیات تھیں۔ پھر ایک دم سے عثمان نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا تھا اور اب گھر والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں اور اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیں۔ امی جان نے فوراً فون کر کے سجل آپی اور تحریم کو بھی آگاہ کر دیا۔ ابو بکر بھائی کو بھی فوری اطلاع پہنچائی گئی۔ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ راہیہ کو بس سن ملی تھی۔ عمر سمیت کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ بند کمرے میں عثمان سے جرح جاری تھی۔ وہ برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ سب کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ اچانک ہی عثمان کی زوردار آواز گونجی۔ میں کوئی عمر کی طرح کاٹ کا الو نہیں ہوں کہ ابا جی گھونٹا پسند کرائیں اور پھر جا کر عمر کو باندھائیں۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میری اپنی پسند ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شہلا میں وہ سب نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ میری پسند ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور پھر ساری عمر میری شکل دیکھنے کو ترسیں گے آپ لوگ۔ راہیہ اپنے بارے میں سن کر ششدر رہ گئی۔ اس کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اس کے بعد اندر کیا باتیں ہوئیں اس نے سننے کی کوشش نہ کی تھی۔ البتہ جب اگلی شام سجل آپا اور تحریم کو لے کر امی جان شہلا کے گھر گئیں تو اسے عثمان کی فتح کا یقین ہو گیا۔ ان سب کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ سب کے منہ اترے ہوئے تھے۔ امی جان اور سجل آپا تو خاموشی سے بیٹھی رہیں،
لیکن تحریم زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی تھی۔ عثمان نے دیکھا کیا ہے اس میں، ایک تو عمر میں بھی اتنی بڑی ہے، اوپر سے تعلیم بھی واجبی، اور متضاد یہ کہ محترمہ جاب بھی کرتی ہیں کسی کمپنی میں، اور سارا فیلڈ ورک ہے۔ جانے کیا زہر پھونکا ہے میرے معصوم سے بھائی پر، وہ تو دیوانہ ہو کر رہ گیا ہے اس کے پیچھے۔ راہیا نے سب کچھ خاموشی سے سنا۔ راہیلہ بھابھی بھی وہیں چلی آئی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم کو وہ خوبی نہ نظر آئی ہو جو عثمان کو نظر آئی ہو، اور اگر تم لوگ عثمان کو پھر سے سمجھانے کا سوچ رہی ہو تو یہ ارادہ ترک کر دو۔ عثمان کے تیور خطرناک ہیں، وہ فوراً سے بیشتر کورٹ میرج کر لے گا، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ بات راہیلہ بھابھی کی بھی صحیح تھی، عثمان کو سمجھانا بیکار تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر منگنی کی رسم ہوئی اور 5-6 ماہ کے اندر ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مہینہ 2 مہینہ گزرے، امی جان اور راہیلہ بھابھی کا ایک آدھ چکر شہلا کے گھر لگا۔ واپسی پر ایسی رد اللسان ہوئی کہ راہیا دنگ رہ گئی۔ پہلے جو بددلی سے بری کی تیاری ہو رہی تھی، اب ایک دم ہی دلچسپی سے ہر کام ہونے لگا۔ بڑی چاہت سے بری تیار ہوئی، ایک ایک جوڑا زبردست میچنگ شوز اور پرس کے ہمراہ۔ دلہن گھر آئی، امی جان تمام رسموں سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو گئیں۔ دلہن آپا ختم ہوا تو شہلا کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا گیا اور گھر کے تمام کام راہیا اور شہلا میں بانٹ دیے گئے۔ مہینہ تک تو یہ سب ٹھیک سے چلا، لیکن راہیا نے محسوس کیا کہ شہلا بڑی خوش اسلوبی سے اپنے حصے کا کام اس کے ذمہ لگا کر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ مروت میں کام مکمل کر دیا کرتی، لیکن بات جب حد سے بڑھی تو راہیا کو احساس ہوا شہلا حد سے زیادہ چالاک عورت ہے۔ وہ اس سے آدھی عمر کی تھی، پھر یہ کہ اس کی زندگی گھر اور کالج تک محدود رہی تھی، جبکہ شہلا نے شہر بھر کی خاک چھان رکھی تھی۔ عیاری اس کی فطرت تھی تو باتوں سے دل جیت لینا اس کا ہنر۔ راہیا صبح کا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی، بعد میں راہیا برتن سمیٹ کر دھو لیا کرتی، پھر دوپہر 1 بجے تک اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا اور اتنے وقت میں وہ بآسانی صفائی سے فارغ ہو سکتی تھی۔ لیکن ہوتا یوں کہ سب سے آخر میں شہلا اور عثمان ناشتہ کرتے۔ عثمان آفس نکل جاتا اور شہلا واپس بیڈ روم میں۔ ابا جی سبزی لے کر آ جاتے تو وہ بیڈ روم میں جھانکتی، شہلا سبزی آ گئی ہے، اور وہ خمار آلود نگاہوں سے ایسے دیکھ کر ہنس دیتی، کیا کروں نیند ہی نہیں پوری ہوتی، عثمان ساری رات جگائے رکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے شہلا کمرے سے برآمد ہوتی، سبزیوں کا تھیلا اٹھا کر میز پر رکھتی اور مدد طلب نظروں سے امی جان کی طرف دیکھتی۔ اوفو 11:30 ہو گئے، امی جان پلیز آپ ذرا سبزی بنائیے، میں جب تک مسالہ تیار کر لوں۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ امی جان فوراً چھری پکڑ کر میدان میں اتر آتی۔ شہلا پیاز کی ٹوکری اٹھانے کچن میں گھس جاتی۔ راہیا کو شرمندگی ہونے لگتی، اس لیے وہ صفائی چھوڑ کر امی جان کی مدد کو آ بیٹھتی اور امی جان بھی فوراً ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ سبزی کاٹ کر شہلا کے حوالے کرتی تو وہ فوراً شکریہ ادا کرنے لگتی، ہائے تم بہت اچھی ہو راہیا، پلیز ذرا اس کو دھو بھی دینا، اور راہیا دھو کر سبزی اس کے آگے رکھ دیتی، اور ابھی اس نے جھاڑو اٹھائی ہی ہوتی کہ پھر سے شہلا کی آواز کان میں پڑتی، راہیا کیا کر رہی ہو، پلیز ذرا ادھر آنا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی، مسمسی سی صورت بنائے شہلا کے پاس آ کھڑی ہوتی، ہائے میری جان ذرا یہ سالن کا دھیان رکھنا، میں نہا کر کپڑے بدل لاؤں، عثمان آ گئے تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ کمال ہوشیاری سے سب کچھ اسے سونپ کر نکل جاتی اور وہ جھاڑو رکھ کر ہاتھ دھو کر روٹیاں پکانے لگتی۔ شہلا کی واپسی اس وقت ہوتی جب سالن پکنے کو تیار ہوتا۔ بن گیا؟ وہ بڑی مطمئن سی ہو کر پوچھتی، لاؤ اب باقی کام میں کر لیتی ہوں، تم جلدی سے صفائی کر لو، عمر بھائی بھی تو آنے ہی والے ہوں گے۔ اور وہ تھکی تھکی سی صفائی میں جٹ جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اسی حلیے میں پھر رہی ہوتی کہ عمر کھانا کھانے آ جاتے، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہتا، پھر کبھی تو وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس جاتی اور کبھی اسی خراب حلیے میں ہی اسے کھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا۔ سارے دن میں ایک کام ہی اس سے نہیں نمٹتا۔ امی جان شروع ہو جاتی، شہلا بھی تو ہے، 11 ساڑھے 11 بجے کھانا بنانا شروع کرتی ہے اور تم لوگوں کے آنے تک نہا دھو کر بھی فارغ ہو جاتی ہے، بہت سست ہے رایا۔ یوں تو ان کا لہجہ بھی نرم ہوتا، لیکن یہ کہتے سمے ان کی آنکھوں میں جو طنز کی کاٹ ہوتی وہ رایا کا دل لہو لہان کر ڈالتی۔ عمر نے نہ کبھی اس کی حمایت کی تھی اور نہ ہی کبھی گھر والوں کی، چپ چاپ ساری باتیں سنتا اور اٹھ جاتا۔ وہ رات کو سارا کچن سمیٹ کر جب دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آتی تو عمر خراٹے لے رہا ہوتا، وہ ہولے سے اس کا کندھا ہلا کر دودھ پینے کا کہتی، جسے اکثر اوقات وہ غصے سے لوٹا دیا کرتا۔ وہ عجیب سی صورتحال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شہلا نے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی۔ چھٹی ختم ہونے سے 2 دن پہلے جب سب لوگ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، شہلا نے بآواز بلند امی جان کو مخاطب کیا، لیکن مقصد سب کو سنانا تھا۔ امی، میری 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں، پرسوں سے ختم ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، مجھے آفس جانا چاہیے یا میں جاب چھوڑ کر گھر سنبھالوں؟ ظاہر ہے گھر کی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ اس نے سب پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر منتظر نظروں سے امی جان کی طرف دیکھا، لیکن ان سے پہلے ہی عثمان بول اٹھا،
لیکن یہ بھی تو دیکھیں امی جان، گھر کی آمدنی میں 12-13 ہزار کا اضافہ ہو جائے گا۔ گھر کا کیا ہے، پہلے بھی تو چل رہا تھا۔ زیادہ کوئی مسئلہ ہوا تو سارے دن کے لیے ملازمہ رکھ لیں گے، 1000-1200 میں مل جائے گی، کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرے گی اور گھر کا باقی کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ کیوں ابا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عثمان نے ابا جی سے بھی تائید چاہی۔ دیکھ لو بیٹا، جیسا مناسب سمجھو۔ وہ تو اتنا ہی کہنے کی پوزیشن میں تھے۔ لاہیا کو یوں ہی لگا جیسے اس کے کندھوں پر مزید بار پڑنے والا ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار پہلے عمر اور پھر امی جان کی طرف اٹھیں۔ کہتا تو عثمان ٹھیک ہے، کیوں عمر، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ 10-12 ہزار کم تو نہیں ہوتے، اور اگر راہیا کو پرابلم ہوگی تو کوئی ملازمہ ڈھونڈ لیں گے۔ شہلا جاب کر لے گی تو ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ امی جان نے فیصلہ سنا دیا۔ شہلا نے فاتحانہ نظروں سے راہیا کو دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی، پہلے بھی یہی سارا کام وہ نمٹا لیا کرتی تھی اور تھکن بھی غالب نہیں آتی تھی۔ اب صورتحال دوسری تھی، یا پھر مقابلے کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے پھر بھی کوئی خوش نہ تھا، اور تو اور عمر کا بھی موڈ آف رہنے لگا تھا۔ پہلے عمر کی واپسی 3 یا 4 بجے سپہر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جایا کرتا۔ 3-4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ راہیا سے توقع کرتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے باتیں کرے، لیکن راہیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ کاموں سے پہلو تہی کر کے عمر کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتی، لیکن 10 منٹ بعد ہی امی جان کی بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی۔ ایک تو مجھے دن دہاڑے بیڈ روم میں گھس کر بیٹھنے کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ شہلا بھی تو ہے، سارا دن دفتر میں مغز ماری کرتی ہے، پھر گھر کا کام کرتی ہے اور سب گھر والوں کو بھی ٹائم دیتی ہے۔ اس لڑکی کے طور طریقے نرالے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے شادی کو، آج تک اس گھر کو اپنا سمجھا ہے نہ ہی گھر والوں کو۔ جب دیکھو منہ پھلائے بیزار سی پھر رہی ہوتی ہے۔ جب تک وہ بیڈ روم سے نکل نہ آتی، جھلا جھلا کر ایسی باتیں کہی جاتی، اور یہ صرف اور صرف شہلا کا پیسہ بول رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ صبح کی گئی شام کو لوٹتی، آتے ساتھ ہی چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتی اور فریش ہو کر امی جان کے کمرے میں جا گھستی۔ چائے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہاتھ سے پاؤں بھی دبا دیتی، بس امی جان کو بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ ہمیں تو چائے بھی شہلا کے آنے پر ملتی ہے، خواہ کتنے بجے لوٹے۔ اور رات کا کام ہی کیا تھا، 6-7 روٹیاں ڈالنا۔ کبھی تو پک جاتی تھیں، زیادہ تر روٹیاں ہوٹل سے ہی آ جایا کرتیں۔ کبھی امی جان منع کر دیتی، رہنے دو شہلا، تھکی آئی ہو، عثمان سے کہو ہوٹل سے لے آئے۔ اور عثمان کا تیار شدہ جواب ہوتا، اوفو امی، مجھ سے نہیں جایا جاتا، پلیز راہیا، 2-4 روٹیاں ہی تو ڈالنی ہیں، بہت تھک گیا ہوں، ڈال دو پلیز۔ اور راہیا کی کیا مجال وہ عثمان کی کئی بات سے روگردانی کرے۔ وہ روٹیاں ڈالتی جاتی اور شہلا دسترخوان پہ سجاتے ہوئے امی جان اور عثمان کی توصیفی نگاہوں میں گھری رہتی۔ میں تو سب سے کہتی ہوں بہو ہو تو شہلا جیسی، تھکی ماندی آئے گی لیکن کسی کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ شہلا کا مقصد پورا ہو جاتا اور وہ آرام سے پاؤں پسار کر بیٹھ جاتی۔ وہ ہنرمندی سے اپنا کام دوسروں کے سر ڈالتی تھی اور کریڈٹ خود لے جاتی تھی۔ سب کے ہونٹوں پہ شہلا کے لیے واہ واہ تھی۔ وہ تو کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ڈھلی ہوئی عمر کی عورت ایک دم سے ملکہ کا تاج پہنے جوان اور حسین ہو گئی تھی، اور راہیا کی ساری خدمت گزاری کہیں پاتال میں جا گری تھی۔ عمر نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا تھا اور راہیا کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ اسے اپنا آپ تنہا لگنے لگا تھا۔ کبھی جو وہ فارغ ہو جاتی تو چند لمحے ابا جی کے پاس گزار لیتی۔ وہ اس کی ساری کیفیات سمجھتے تھے، ایسے میں وہ اسے اپنے بچپن کے واقعات سناتے، اپنے دور ملازمت کے قصے سناتے، محض اس لیے کہ گھر کے حالات سے وہ چند لمحے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ لیکن اس کا ذہن سوچوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے اسے بالکل ہی بے وقت کر دیا۔ اس روز عثمان اور شہلا واپس آئے تو بے انتہا خوش تھے۔ امی جان، عثمان آتے کے ساتھ ہی ان کے گلے میں جھول گیا، خیریت ہے؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی، تبھی شہلا بھی شرماتے ہوئے اندر چلی آئی۔ امی جان، آپ کو مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ہائے، انہوں نے حیرت سے عثمان کو دیکھا، پھر سمجھ میں آنے پر چٹا چٹ بلائیں لینے لگیں۔ راہیا چائے لے کر لوٹی تو سین چل رہا تھا۔ شہلا بڑے لاڈ سے امی جان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور امی جان اس کا سر کاندھے سے لگائے دلار سے کہہ رہی تھی، بس اپنا خیال رکھنا شہلا، کھانے پینے میں کوتاہی مت کرنا، عثمان اس کے لیے روزانہ پھل لے کر آنا۔ ارے اولاد ہی تو بھاگ والوں کا نصیب ہوتی ہے، یوں ہی تھوڑا مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں آخری جملہ انہوں نے راہیا کو سنانے کے لیے کہا تھا یا یوں ہی، لیکن راہیا کے دل میں ایک تیر ضرور ترازد ہو گیا۔ وہ کمرے میں آ کر بے اختیار رو دی۔ وہ دوسروں کی خوشی سے حسد کرنے والی نہ تھی، لیکن اس لمحے اسے اپنی محرومی کا شدید ترین احساس ہو رہا تھا۔ وہ شام تک کمرے میں اوندھی پڑی رہی۔ راہیا، راہیا، عمر نے آواز دی تو اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور بستر سے اتر آئی۔ عمر لائٹ جلا چکا تھا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بھی دیکھ چکا تھا۔
وہ جانتا تھا اس لمحے اسے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ رایا کیا خیال ہے، باہر چلیں؟ چینج کر لو، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ رایا خود کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی، اور جب وہ تیار ہو کر عمر کے پیچھے نکلی تو اس نے سنا امی جان کہہ رہی تھیں اس سے برداشت نہیں ہوا، خود تو کرمو جلی ہے، کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہیں کر پائی۔ میں کہی دیتی ہوں شہلا، اس کے سائے سے دور رہنا۔ یہ بانجھ عورتیں جس کو دیکھ لیں اسے نظر لگا دیتی ہیں۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ بانجھ عورت؟ تو کیا وہ بانجھ تھی؟ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے تیزی سے باہر نکل آئی۔ آپ کیوں میرا چیک اپ نہیں کرواتے، یا آپ کو اس بات سے ذرہ بھر بھی دلچسپی نہیں ہے؟ عمر کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ جس روز مجھے لگے گا کہ تم بانجھ ہو، لا علاج ہو، میں اسی دن تمہاری گود میں بچہ لا ڈالوں گا۔ خواہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، خواہ اڈاپٹ کروں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے وقوف لڑکی، یہ تو خدا کے کام ہے، وہ جب چاہے نواز دے، ہم تم اس کی مصلحت سمجھ نہیں سکتے۔ عمر نے بہت دھیرے سے اسے سمجھایا تھا، لیکن آج وہ کچھ سمجھنا نہ چاہ رہی تھی۔ سب کچھ میرے ہی حصے میں کیوں؟ اس گھر کی ناپسندیدہ ترین شے ہوں میں۔ سارا دن کولوں کے بیل کی طرح جتی رہتی ہوں، اور وہ موصوفہ جاب کرتی ہیں تو ہر کام سے فارغ ہی ہیں، اوپر سے ایسی ایسی سازشیں کرتی ہیں کہ بندے کا میٹر ہی گھوم جائے۔ آپ تو صبح کے گھر رات کو آتے ہیں، آپ کو کیا معلوم یہاں کیا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر تو میرا بھی دل چاہتا ہے نوکری کر لوں، میں بھی گھر میں پیسے لاؤں تو شاید میری بھی عزت ہو جائے۔ اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ہم شاید آؤٹنگ پر نکلے ہیں، یہ باتیں تو گھر میں بھی کی جا سکتی تھیں۔ عمر نے اس کی ساری باتوں کا یہی جواب دیا۔ لہجے میں ناگواری تھی، واضح تھا کہ اسے اپنے گھر والوں کے خلاف اس کا بولنا پسند نہیں آیا۔ عمر نے بائک ایک کلینک کے سامنے لا روکی۔ لو کرا لو چیک اپ۔ وہ اتر کر کلینک کے اندر چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر اچھی خاتون تھی، تسلی سے اس کی بات سنی، چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، یہ ٹیسٹ کروا لیں، بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے، دیر سویر تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ خواہ مخواہ ٹینشن نہ لیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ابھی کوئی ایسی دیر بھی نہیں ہوئی کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے ایک ہی دن سارے ٹیسٹ کروا لیے، 2 دن بعد رپورٹس بھی مل گئیں۔ کچھ ایسی حوصلہ افزا رپورٹس نہ تھیں، ڈاکٹر کے مطابق 50-50 چانسز تھے، لیکن اس کا دل یکدم بجھ گیا۔ وہ گھر آ کر بے تحاشا روئی۔ عمر بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ظاہر ہے وہ بھی ڈاکٹرز کی باتیں سن کر فکر مند ہو گیا تھا۔ زندگی کب رکی ہے؟ 1-2 دن وہ کھانا پینا چھوڑ کمرے میں اوندھی لیٹی رہی، پھر امی جان کا پارا چڑھ گیا۔ اب اگر بچہ نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ بچے نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اب اگر اس کے مقدر میں تمام عمر بانجھ رہنا ہی لکھا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب رو رو کر سارے گھر میں نحوست تو نہ بکھیرو۔ اور وہ آنسو پہنچتی ہی دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ زندگی گزرنے لگی۔ جوں جوں شہلا کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، امی جان اتاولی ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے آرام تک کا خیال وہ خود رکھ رہی تھیں۔ پھر شہلا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ امی جان مارے خوشی کے بے حال تھیں۔ شہلا نے اس خاندان کے پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا۔ اس کو جتنا بھی سر پر بٹھایا جاتا کم تھا۔ خوش تو راہیا بھی تھی۔ اس نے ننھے بچے کو فوراً گود میں بھر لیا اور پیار سے اس کے گال چومنے لگی۔ اے نا، امی جان نے فوراً منع کر دیا۔ رایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تو کہتی ہوں رایا، تم کچھ دن اپنی ماں کے ہاں رہ آؤ، گھر میں چھوٹا بچہ آیا ہے، 100 طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور وہ ہونٹ کاٹتی وہاں سے اٹھائی۔ شاید وہ اسے میکے بھجوا کر ہی دم لیتی اگر شام کو سجل آپا اپنے بچوں کے ہمراہ نہ آ جاتی۔ کام کس نے کرنا تھا؟ سجل کے بعد ابو بکر بھائی فیملی سمیت آن پہنچے، اور اگلی صبح تحریم اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ ان کا پہلا بھتیجا تھا۔ سب کو بے حد اشتیاق تھا۔ شہلا اترائی سی لیٹی تھی۔ سب اس پر واری صدقے ہو رہے تھے۔ رایا کی ڈیوٹی مستقل کچن میں لگ چکی تھی۔ آج بھی وہ کچن سمیٹ کر سب کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ شہلا کے لیے تو خاص باداموں والا دودھ امی جان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی۔ ابھی وہ دودھ گلاس میں ڈال رہی تھی کہ امی جان باداموں کا شاپر اٹھائے چلی آئیں۔ نظروں ہی نظروں میں گلاس گنے، پھر کڑی نظروں سے رایا کو دیکھا۔ دیکھو رایا، برا مت ماننا، تم تو جانتی ہو آج کل حالات کس قدر تنگ چل رہے ہیں۔ جو کچھ جمع تھا شہلا کی ڈیلیوری پر اٹھ گیا۔ گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 100 ضروریات ہیں۔ شہلا کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے پھل اور دودھ کے لیے کہا ہے۔ تم اگر دودھ نہ بھی پیو گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ شہلا کو ضرورت ہے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا۔ اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ امی جان، میں پہلے بھی دودھ نہیں پیتی، نہ ہی مجھے پسند ہے، لیکن آج مجھے میڈیسن لینا تھی اس لیے لے لیا، آئندہ نہیں لوں گی۔ اس نے ایک گلاس اٹھا کر واپس رکھ دیا اور باقی کے گلاس ٹرے میں رکھ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ اس نے پہلے عمر اور پھر عثمان کو دودھ کا گلاس دیا، پھر باہر نکلنے کو تھی کہ عمر نے آواز دے لی۔
وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، اس کے گلے میں پھندے سے پڑ رہے تھے اور آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے کو بےتاب۔ میڈیسن لے لی؟ عمر نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ جی نہیں، ابھی لیتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی، پھر وہ پانی سے ہی ٹیبلٹ کھا کر سو گئی۔ پھر دن بدن زندگی اس پر تنگ ہی ہوتی گئی۔ سارا دن گدھوں کی طرح وہ کام میں جتی رہتی۔ آرام سکون جیسے لفظ اس کے لیے نہ بنے تھے۔ عمر نے اپنی مصروفیات بڑھا لی۔ رات گئے تھکا ہارا گھر آتا اور پڑھ کر سو رہتا۔ وہ خود اس قدر تھکی ہوئی ہوتی کہ بڑی مشکل سے اٹھ کر عمر کو کھانا دیتی اور اس کے کھانا کھاتے کھاتے وہ دوبارہ لڑک جاتی۔ شہلا نے یکے بعد دیگرے 2 اور بیٹوں کو جنم دے کر ڈھلی عمر کے خطاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پالی۔ اب وہ صرف عثمان ہی کی نہیں، امی جان کی بھی نور نظر بن چکی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ راتوں کو اس کا جاگ کر رونا اور دعائیں مانگنا اللہ کو قبول ہو گیا۔ ڈاکٹری رپورٹس غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ عمر کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ راہیا کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتا دیا اور جانو گھر میں قیامت آ گئی۔ 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ؟ اور گھر کا کام کون کرے گا؟ سب چونچلے ہوتے ہیں عورتوں کے۔ لو جی، ہم نے بھی تو 4 بچے پیدا کیے ہیں، کبھی بیڈ پر لیٹ کر نہیں دیکھا۔ سارے گھر کے کام کاج بھی کیے، بچے بھی پیدا کیے اور سنبھالے بھی خود۔ امی جان کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اور زندگی میں پہلی بار راہیا کو شدید ترین غصہ آیا۔ شہلا کو تو 4 سال سے بیڈ ریسٹ ملا ہوا ہے، ذرا ہوا بھی چھو جائے تو 4 دن بیڈ سے نہیں اٹھتی۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، کوئی کام والی نہیں، مجھ سے نہیں ہوتے کام وام۔ عمر آپ چلیں، مجھے امی کے ہاتھ چھوڑ دیں، میں چند دن وہاں رہ لوں گی۔ چند دن کیوں، ہمیشہ رہو۔ امی جان کو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اٹھاؤ اپنا سامان اور اس کاٹ کے الو کو بھی لے جاؤ جو زن مرید بنا پھر رہا ہے۔ ایک بچہ کیا جننے چلی ہے، دماغ 7ویں آسمان پر ابھی سے جا پہنچا ہے۔ وہ تو 1 منٹ سے پہلے راہیا کو گھر سے نکال باہر کرنا چاہتی تھیں۔ اطلاعی گھنٹی بڑے زور سے بجی تھی۔ راہیا خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ زونیا فیڈر پیتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہی سو گئی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی باہر کو بھاگی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے اسے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ چٹخنی گراتے ہی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور عمر اندر آ گیا۔ کدھر تھی تم؟ 1 گھنٹے سے بیل دے رہا ہوں۔ زونیا کدھر ہے؟ سو گئی، اس نے مختصراً بتایا اور عمر کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وال کلاک پر نگاہ ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، اتنی دیر سے وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عمر جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے سوئی ہوئی زونیا کو چادر اڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھا کر آیا ہوں۔ بڑے دنوں بعد امی کے ہاتھ کا پکا کھایا، بہت مزہ آیا۔ امی بہت اچھی کوک ہیں، دال بھی ایسی پکاتی کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ راہیا کو یکبار کی بھوک لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دوپہر کو بھی برائے نام کھایا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ عمر کے لیے وہ دودھ گرم کر چکی تھی اور ابھی گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی کہ عمر بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے دودھ گرم کر دیا ہے، پی کر برش کر لیجیے گا۔ اس نے ٹرے سامنے کی تو عمر نے دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ وہ سلائس کھانے میں مصروف رہی تو عمر نے اسے مخاطب کیا، سنو راہیا۔ اس نے پل کی پل نگاہ اس پر کی۔ امی جان نے خاص بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ عمر نے خالی گلاس شیلف پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ وہ کہہ رہی تھیں، بلکہ وہ خواہش مند تھیں کہ زونیا اور امیس کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ عمر؟ وہ سناٹے میں آ گئی۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدمے کی شدت سے وہ آگے بول ہی نہ پائی۔ تو اس میں اتنا قباحت کیا ہے؟ عمر نے انتہائی سکون سے کہا تو راہیا کا تن بدن حقیقتاً جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ قباحت؟ وہ غرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس عورت نے آج تک مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے میرے ساتھ، گھر تک سے تو نکلوا دیا تھا اور اب تک وہ انہی کوششوں میں ہے۔ عمر میں بھول نہیں پائی ابھی تلک جب ابا جی کے فوت ہونے پر امی جان نے سب سے کہا تھا کہ راہیا الگ ہوئی تو ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان سے گئے، اور وہ تمام عمر مجھے اور میری ماں کو معاف نہیں کریں گی۔ آپ سمیت سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ شہلا نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے گھر سے نہ نکالا گیا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جائے گی۔ آپ نہیں گزرے اس اذیت سے، میں گزری ہوں۔ کیسے سب لوگوں کی ملامت بھری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں اور ہر آدمی مجھ ہی پر تھو تھو کرتا پھر رہا تھا، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد اسے میرے گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چند دلوں کی کدورت ڈھل گئی تھی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، دل میں کدورت رکھ کر میں کسی سے ہنس ہنس کر باتیں نہیں کر سکتی۔ اور پھر کیسے آپ نے اپنے گھر والوں سے مل کر مجھے اس کے قدموں میں لے جا پھینکا؟ امی جان کا رعونت بھرا انداز کے شہلا کے پاؤں پکڑو تو معافی ملے گی۔ اس قدر ذلت بھی ہوئی کسی کی، اور آپ نے بجائے میرا ساتھ دینے کے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا۔
بہت مشکل ہوتا ہے اتنی مخالفتوں میں اکیلے کھڑے رہنا۔ کیا بھول گئے کہ وہ جس بیٹی کا ابھی سے رشتہ مانگ رہے ہیں، جب پیدا ہوئی تو کسی نے ہسپتال آ کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی، اور جو کسر رہ گئی تھی اب میری بیٹی پر پوری کرنی ہے۔ آپ کو زونیا سے زیادہ اپنے گھر والوں سے محبت ہو گئی، لیکن مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹی عزیز ہے۔ اور عمر، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شہلا کے ہاتھ اپنی بیٹی کا مستقبل تھمانے سے بہتر ہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زہر دے دوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ سوئی ہوئی زونیا کسمسائی تھی، اس نے اسے اپنی گود میں بھر کے بھینچ لیا۔ میں تجھ پہ تپتی دھوپ کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں، میں کس لیے ہوں؟ یوں ہی اسے سینے سے بھینچ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ عمر نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آ کر لیٹ گیا۔ اشمالا نے بڑی محبت سے کیک بیک کیا تھا اور بڑی لگن سے کیک پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حمیز شاہ لکھ رہی تھی۔ ابہا کسی کام سے کچن میں آئی تھی اور اسے پسینہ پسینہ ہوتے دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چوری چوری، چھپکے چھپکے؟ اشمالا ایک دم اچھل پڑی۔ توبہ، ڈرا کر رکھ دیتی ہو تم۔ ابہا نے کیک پر ایک نظر ڈالی، پھر تعصب سے اشمالا کو دیکھا۔ تم جانتی ہو نا اس کیک کا حشر بھی گزشتہ 4 سالوں کے کیک سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ ہاں جانتی ہوں۔ اس نے کیک کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس پر اسٹرابیری سجانا شروع کی۔ اس کے باوجود ایک بات بتاؤ اشمالا، تمہیں دکھ نہیں ہوتا جب حمیز شاہ تمہاری محبت اس بری طرح ٹھکرا دیتے ہیں؟ ابہا کی آنکھوں میں اپنی اس پیاری سی دوست کے لیے تفکر تھا۔ دکھ کیسا؟ چلو اپنے اپنے ہنر آزمائیں۔ حمیز شاہ کے پاس جو ہے وہ مجھے دیتا ہے اور میرے پاس جو ہے میں اسے دیتی ہوں۔ لین دین کی بات ہے بھائی، نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے۔ اس نے کیک اٹھا کر فریج میں رکھا اور خود سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ مجھے تم پر بے حد ترس آنے لگا ہے۔ کب سے؟ وہ ہنسی، پھر اس کی طرف مڑ کر بولی، خیر چھوڑو، یوشا کا فون آیا؟ فون نہیں، ای میل۔ ابہا خفیف سا مسکرائی تھی۔ ای میل؟ اشمالا نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں، یہی کہ آپ کیسی ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں اور کیسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابہا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کیوں، کیا تمہاری خاطر وہ خود کو بدل لیں گے؟ اشمالا نے دانت نکوسے۔ اسی پل گاڑی کا ہارن بجا۔ لو، آ گئے تمہارے برتھ ڈے مین۔ ابہا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ حمیز شاہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے اب لان میں بیٹھی بیجی کے پاس جا رہا تھا۔ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، کیونکہ وہ اس گھر میں صرف بیجی کا لحاظ کرتے ہیں۔ ابہا نے ساتھ کھڑی اشمالا سے کہا تو وہ فوراً فریج سے کیک نکالنے کے لیے بھاگی۔ ابہا اس سے پہلے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس نے بھی سلام کیا، پھر برتھ ڈے وش کی، کیونکہ صبح وہ سوئی ہوئی تھی جب وہ زمینوں پر نکل گئے تھے۔ تبھی اشمالا ٹرے میں کیک سجائے آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ حمیز شاہ کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وہ یہ برتھ ہے؟ اشمالا نے جی کھول کر دانتوں کی نمائش کی۔ ابہا نے بمشکل ہنسی روکی۔ برتھ ہے تو بیٹھ جائیے، حمیز شاہ نے کہہ کر بیجی کی طرف رخ پھیر لیا۔ لیں، یہ کیک ڈے ہے، مائکرو ویو نے بنایا ہے مجھ میں۔ وہ ایک دم ہی بوکھلا گئی۔ اب کے ابہا سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بیجی کی طرف دیکھ کر زور سے ہنس پڑی، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اچھا، تم اس کو ٹیبل پر رکھو اور ساتھ میں چائے کا انتظام کرو، اور ہاں، اندر سے بھی سب کو بلا لاؤ۔ آخر اشمالا نے بڑے چاؤ سے کیک بنایا ہے، سب کھا کر داد دیں گے تو ہی محنت وصول ہوگی نا۔ بالآخر بیجی نے ہی اس کی مشکل آسان کی تھی۔ اشمالا تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی اور چند لمحوں بعد وہ سب کو بلاوا دے کر واپس آ گئی۔ بیجی، وہ تو پاگل ہے، آپ بھی اس کا ساتھ دینے لگتی ہیں۔ حمیز شاہ خفا خفا سے بولے تھے۔ حمیز پتر، کسی کا دل نہیں توڑتے، وہ اتنی محبت سے بنا کر لائی ہے، اس کا شکریہ ہی ادا کر، یوں لٹ لے کر پیچھے نہ پڑ جایا کرو اس کے۔ بیجی نے پیار سے سرزنش کی تو حمیز شاہ نے ایک نظر اشمالا پر ڈالی، اور اس کی ایک نظر ہی اشمالا کے اندر کی دنیا تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ شکریہ۔ حمیز شاہ نے بھی بیجی کے حکم کی فوری تعمیل کی اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اشمالا کو لگا اس کا دل چاکلیٹ بن کر کیک پر بہہ گیا ہے۔ ابہا حسب معمول منہ دوسری طرف کے مسکرا رہی تھی۔ بیجی نے فوراً اس کے پچکار کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ دل میلا نہیں کرتے، طبیعت کا اکھڑ ہے، لیکن جب تیرے بس میں ہو جائے گا تو بھی جی بھر کے بدلے لینا۔ اور بیجی کی باتوں پر اسبات میں سر ہلاتی ایک دم چونک کر وہ بیجی کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ کہہ رہی تھیں؟ سچ بیجی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ گھر کی بچی کو ہم نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے اشمالا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا سر آپ ہی جھکتا چلا گیا۔ آرز گلگلوں ہو گئے۔ ابہا نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ مسکرا دی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ بیجی نے اماں جان سے صلاح مشورہ کیا، پھر مروان شاہ کے توسط سے بابا تک بات پہنچائی گئی۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا سوائے حمیز شاہ کے۔ آپ جانتی ہیں ماں جی،
اس لڑکی کا رویہ کس قدر نان سیریس ہے۔ ان کی فراخ پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ عمر ایسی ہے نا، شادی کے بعد خود بخود سنجیدگی آ جاتی ہے۔ اس گھر کی بے رونقی بھی تو دیکھو۔ رویان امریکہ جا کر بیٹھ گیا، مروان کی اپنی دنیا۔ تم تو ہمیں مایوس مت کرو، یہ بیجی کی بھی خواہش ہے۔ اماں اسے قائل کرنے میں لگی تھیں اور حمید شاہ بیجی کے آگے کچھ نہ بول سکے۔ یوں ایک سہانی شام وہ بندہ اس کے نام لکھا گیا۔ بیجی نے پکا کام کیا تھا، منگنی وغیرہ کے چکروں میں پڑنے کے بجائے براہ راست نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ اشمالہ تو ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھی، میرون اور آف وائٹ کے امتزاج سے بنا کامدانی جوڑا پہنے۔ اشمالہ بے دھڑک حمید شاہ کے دل کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی اور پہلی بار اس کی فراخ پیشانی پر مسکراہٹوں کے تارے دمک اٹھے تھے۔ وہ بڑی محویت سے اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی انگلیاں 7 نمبرز پش کر رہی تھیں۔ پروگرام ختم ہو گیا لیکن نمبر نہ مل سکا۔ تب اس نے میل باکس کھول لی، لیکن یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اس کے نام کی کوئی ای میل نہیں تھی۔ اسے خواہ غصہ آنے لگا۔ اب ایسی بھی کیا خود پرستی، وہ بڑبڑائی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یوشا بن عبدالعزیز ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسکرین سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ عام زندگی میں لگتا تھا۔ وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ بات اس نے اپنے آپ سے بھی نہیں کہی تھی، اور یوشا شاید یہ بات جان گیا تھا، اسی لیے اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھی تو اس نے اشمالہ سے کانٹیکٹ کیا۔ اس کے پاس یوشا کا موبائل نمبر تھا۔ اشمالہ سے نمبر لے کر اسے کچھ اطمینان ہوا، لیکن یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب 15 منٹ تک اس نے موبائل بھی اٹینڈ نہ کیا۔ کہاں ہو یوشا؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ کاش تم جان پاؤ، میری جان پر بنائی ہے۔ وہ بے آواز رو دی۔ پہلی محبت ایسی ہی زوراور ہوتی ہے۔ وہ یوشا کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی اور یوشا بے خبر تھا، لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ یوشا ہرگز بے خبر نہیں تھا، وہ ایک گھاگ آدمی تھا۔ آگ لگا کر تماشا دیکھنا اور پھر اس سے لطف اٹھانا وہ خوب جانتا تھا۔ اب وہاں کوئی پہلی لڑکی نہ تھی اس کی سحر میں گرفتار ہونے والی۔ وہ تو ان لڑکیوں کی صحیح تعداد سے بھی واقف نہ تھا جو اس کے دام الفت میں پھنس جاتیں اور پھر بلا چوں چرا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتیں، لیکن یہ بھی حقیقت تھی ابہا ان سب سے خوبصورت تھی۔ وہ محض اس سے کھیلنا نہ چاہتا تھا، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ اس لڑکی کو ذرا سا تڑپا کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ سیلف میڈ تھا، اس کا باپ ایک غریب شخص تھا۔ 7 بچوں میں سب سے آخری نمبر اس کا تھا، لیکن خوبصورتی اور ذہانت میں وہ پہلے نمبر پر تھا۔ پڑھنے کا شوق رکھتا تھا، جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک کیا اور پھر کالج میں داخلے کے لیے پیسے جمع کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ اب تلک تو سرکاری اسکول میں زیر تعلیم رہا تھا، مانگ تانگ کر کتابوں سے نوٹس بنا لیتا تھا، اس لیے پاس بھی اچھے نمبروں سے ہو جاتا تھا۔ اس کا اصلی نام اکبر علی تھا، لیکن یہ نام اسے شروع سے ہی ناپسند تھا۔ اس نام سے اسے غریبی کی بو آتی تھی۔ پھر ایک دن بیٹھے بٹھائے اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ ابا نے صلواتیں سنائیں اور اماں نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ جیسے تیسے کر کے کالج میں داخلے کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور یہاں اس نے ایک عقل مندی دکھائی۔ اس نے ساتھ ہی آفس میں اسسٹنٹ کلرک کی جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ مارکس اچھے تھے، پرنسپل نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جاب دے دی۔ فری پیریڈز میں وہ آفس کا کام کر لیا کرتا۔ اس طرح اس کی پڑھائی چلتی رہی۔ FSC کے بعد اس نے میڈیکل کی تعلیم کے خرچ کا حساب لگایا جو اس کی قلیل تنخواہ میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، سو اس نے BA آنرز میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر ماسٹرز اور کئی ایک ٹیکنیکل کورسز کرنے کے بعد اسے ایک ادارے میں معمولی سی ملازمت ملی تھی۔ اس ملازمت سے اس کے حالات تو خاطر خواہ نہ بدلے، البتہ اسے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا۔ پبلک ڈیلنگ کی جاب تھی، روز نت نئے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اس کی ملاقات ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر سے ہو گئی۔ وہ ایک نیا چینل شروع کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے انہیں نئے چہروں کی ضرورت تھی، اور اکبر علی یعنی یوشا انہیں ہر لحاظ سے بہترین لگا تھا۔ انہوں نے اسے فوراً آڈیشن کے لیے بلایا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور یہیں سے اکبر علی نے پرانی زندگی کی کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وہ اب یوشا عبدالعزیز تھا، ٹی وی کا مشہور کمپیئر۔ اس نے اکبر علی سے وابستہ ہر شے کو دفن کر دیا، ماں باپ بہن بھائی۔ اس نے دل سے دماغ سے اپنی پرانی زندگی پوری کھرچ ڈالی۔ شوبز کی دنیا بے حد گلیمرس تھی، اگرچہ وہ ایک کوئز پروگرام کی کمپیئرنگ کرتا تھا، لیکن اس کی آواز کا جادو اس قدر زوراور تھا کہ دنوں میں اس کی پہچان بن گئی اور اس کے مداحوں کا ایک وسیع حلقہ بن گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مزید آفرز ہوئیں کہ وہ فی البدی گفتگو کا بھی ماہر تھا، اور اس کی شہرت کو 4 چاند بھی میوزک پروگرام کی لائیو کمپیئرنگ سے لگے۔ خود کو کوئی شے تو وہ پہلے بھی سمجھتا تھا، اب مزید پالش ہو گیا تو گفتگو کے جال میں پھنسا کر وہ ناسمجھ لڑکیوں کو اپنا اسیر کرنے لگا۔ ان میں سے کئی بے وقوف لڑکیاں ایسی تھیں جو باقاعدہ اس سے ملنے آیا کرتیں، اور یہ زیادہ تر اعلیٰ طبقے کی رئیس زادیاں ہوتیں
جو بلا خوف و خطر ہر کام کرتیں اور اپنے ہر جائز و ناجائز فعل کو ماڈرنزم کا نام دیتی۔ یوشا ابہا کو بھی ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ابہا ماڈرن طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی ماڈرن ہرگز نہیں تھی کہ کوئی انتہائی قدم محض اس کے کہنے میں آ کر اٹھا لیتی۔ وہ انتہائی سوچ سمجھ کر چلنے والی لڑکی تھی اور وہ یوشا کے لیے چیلنج ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تمام کام نمٹا کر فارغ ہوئی تھی۔ زونیا کو نہلا کر اس نے ٹی وی آن کیا اور اس کے آگے بٹھا کر تولیہ لے کر خود شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کرنے ہی والی تھی کہ کال بیل کی آواز نے اسے جھنجھلا دیا۔ اس وقت وہ کسی سے ملنے کے موڈ میں نہ تھی، نہا کے کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی تھی، مگر دروازہ کھولا تو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائی۔ کیا حال ہے بہو؟ امی جان نے اندر آتے ہوئے اسے زبردستی ساتھ لپٹا لیا۔ پیچھے پیچھے عثمان اور شہلا بھی تھے۔ وہ خود پہ قابو پاتی انہیں ڈرائنگ روم تک لائی۔ انہیں بیٹھنے کا کہہ کر میں ابھی آئی کہتی نکل آئی۔ امی جان اور شہلا نے بڑی گہری نظروں سے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کا جائزہ لیا۔ ہر شے قیمتی اور نفیس تھی۔ شہلا کے اندر حسد کی تیز آگ سی بھر آئی۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، لیکن اندر ہی اندر کہیں ایک افسوس بھی تھا۔ دونوں نے تو رایا کو یہ پلان کر کے نکالا تھا کہ عمر اول تو الگ ہونے کی بات سے اتفاق کرے گا نہیں، اور تب عمر کی ماں یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے پھر رایا کو چھوڑ دو، اور عمر یہ بات بلا چوں چرا مان جائے گا۔ لیکن جب عمر نے علیحدگی والی بات پر سر تسلیم خم کیا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ پھر امی جان نے جان بوجھ کر ایک زیادہ کرایہ والا مکان ڈھونڈا اور ان کو سامان اٹھانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ عمر کی پریکٹس اس وقت چلتی تو تھی، لیکن اتنی بھی نہ تھی کہ یکلخت پورے گھر کا انتظام کرے۔ لیکن اس نے ذرا بھی پریشانی کا اظہار کیے بغیر 1 مہینے میں گھر سیٹ کر لیا تھا، اور جب گھر سیٹ ہو گیا تو عمر نے ان سب کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، اور جہاں رایا نے پہلی بار زبان کھولی تھی جو کہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ عمر اس سے کہہ رہا تھا کہ امی جان چاہتی ہیں کہ وہ خود شہلا کو فون کر کے گھر آنے کی دعوت دے، اور اس نے فوراً غصے کا اظہار کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اس عورت سے بات نہیں کروں گی جس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ تم اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، ملنا ملانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کی طرفداری کی۔ اسے مزید تاؤ آ گیا۔ بس کہہ دیا نا، نہیں تو بس نہیں، وہ ہر درمی سے بولی۔ عمر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ شہلا آ گئی اور ایک قیامت برپا کر گئی۔ وہ سب سے ملی تھی سوائے شہلا کے، اور امی جان نے بھی معاملہ دبانے کی بجائے ہوا دی۔ شہلا سے نہیں ملنا؟ نہیں۔ اس میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ملنا چاہتی ہو تو میں چلی جاتی ہوں، شہلا نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا۔ امی جان نے تو چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ اتنی موپٹ، اتنی بد لحاظ، اس کو گھر آنے کا بھی لحاظ نہیں۔ کسی بڑے چھوٹے کی عزت نہیں سکھائی تمہاری ماں نے، کہ بس لڑکے پھنسانے ہی سکھائے ہیں۔ اور یہ دیکھو زن مرید، بیوی ماں باپ کی بے عزتی کر رہی ہے اور یہ منہ اٹھائے چپ چاپ کھڑا ہے۔ شہلا بی بی نے آگ بھڑکانے کا جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ جوں کا توں پورا ہو گیا۔ سب کے سب شہلا کی ہمراہی میں بنا کچھ کھائے پیے لوٹ گئے۔ عمر کے غصے کا جو عالم ہوا تھا، اس نے فوراً رایا کی ماں کو طلب کیا اور اسے ساتھ لے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ جس گھر میں میرے گھر والے نہیں آ سکتے وہاں یہ بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ اس کو لے جائیں، میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ بیٹا، آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ان کی تو جان پر بنائی تھی، اس کو میرے گھر والے برداشت ہی نہیں ہیں۔ ساتھ رہتے تھے تو دن رات الگ ہونے کا رونا مچاتی تھی، الگ ہو گئے تو اب بھی ان کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں۔ کیا میں چھوڑ دوں اپنے ماں باپ کو اس کی خاطر؟ وہ چیخ رہا تھا۔ بیٹا، اس قدر غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ رایا کی امی ڈری سہمی اسے نرمی سے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو جائے سب گھر والوں سے معافی مانگے۔ اس گھر میں اس کے رہنے کی بس یہی ایک صورت ہے۔ وہ ننھی زونیا کو سینے سے لگائے ایک ٹک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سائبان تھا۔ کیا بات ہے رایا جی، آپ کیا کوئی اسپیشل ڈرنک بنا رہی ہیں؟ شیلا کی آواز سے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ چونک کر ٹرے میں رکھے گلاسوں کو دیکھنے لگی۔ کچن تو بڑا اچھا سیٹ کیا ہے، اور برتن کیا نئے خریدے ہیں؟ وہ چک چک کر شو کیس میں سجے برتنوں کو دیکھنے لگی۔ ارے ہاں رایا، تم کہیں میرا ماربل کا ٹی سیٹ تو نہیں لے کر آئیں؟ مل کے نہیں دے رہا۔ سچ وہ تھا بھی اتنا مہنگا، شمیم آنٹی نے خاص میرے لیے جرمنی سے بھیجا تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ وہ شیلا کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ سکتی تھی اور اسے کوئی جواب بھی دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنی وہ تذلیل آج تک نہیں بھولی تھی جب اسے شیلا کے پیر پکڑنے پڑے تھے اسے منانے کے لیے، اور وہ پھر بھی مان کے نہیں دی تھی۔ ساری الماری پڑی ہے، اچھی طرح چیک کر لو۔ اور وہ کچھ اور بھی کہتی، لیکن زونیا کے رونے کی آواز سن کر وہ ٹرے اٹھائے باہر نکل گئی۔ شیلا اپنی طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے آئی تھی۔ عثمان اور امی جان لاؤنج میں ہی آ گئے تھے
اور اب امی جان زونیا کو اٹھائے پچکار رہی تھیں۔ عمر دوپہر کو آتا ہے کیا؟ امی جان نے اس کی ٹرے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھار آ جاتے ہیں، آج کل مصروفیت ہے، کم ہی آتے ہیں، اس نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ زونیا اسے دیکھتے ہی ہمکنے لگی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے گود میں بھر لیا۔ گھر تو بڑا اچھا سیٹ کیا ہے آپ نے بھابھی۔ عثمان نے ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ کافی محنت سے کیا ہے۔ محنت نہیں، محبت سے۔ وہ زہر خوند ہوئی تھی۔ شہلا نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میڈم بولنے بھی لگی ہیں۔ محنت اور محبت میں ایک نقطے کا ہی تو فرق ہوتا ہے، بس کبھی غلط فہمی بھی تو ہو جاتی ہے۔ شہلا نے پھر زہر اگلا۔ تم نے کام والی ماسی نہیں رکھی؟ سارا کام خود ہی کرتی ہو کیا؟ جی۔ زونیا آپ ذرا دادی اماں کے پاس بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ زونیا کو دادی کی گود میں دے کر واش روم جانے سے پہلے اس نے عمر کو فون بھی کر دیا، اور جب وہ نہا کر واپس آئی تو لاؤنج میں عمر کے چہکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ گیلے بالوں سے تولیہ رگڑتی وہیں چلی آئی۔ کھانے کا کچھ انتظام کیا یا نہیں؟ عمر اسے دیکھتے ہی کہنے لگا۔ جی میں نے تو دال چاول بنائے تھے آج، ابھی بنا لیتی ہوں سالن۔ وہ واپس مڑنے کو تھی کہ امی جان نے آواز دے کر روک دیا۔ رہنے دو، کھانا ہم گھر جا کر کھائیں گے۔ میں تو بازار آئی تھی، یہ رنگ مجھے اچھی لگی۔ وہ پرس کھول کر ٹٹولنے لگیں، پھر ایک مخملی ڈبیا باہر نکالی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سرخ نگینے والی انگوٹھی نکال لی۔ میں نے سوچا سائز چیک کر لوں، اگلے مہینے اس کی سالگرہ بھی تو ہے، دادی کی طرف سے تحفے کا تحفہ اور شگن بھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی زونیا کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانے لگیں۔ راہیا نے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے مکمل طور پر اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا۔ راہیا کو لگا جیسے وہ تپتی زمین اور جلتے آسمان کے بیچ کھڑی ہو۔ لو بھائی، میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولیں۔ ساتھ ہی کنکھیوں سے راہیا کی طرف دیکھا۔ وہ بے بسی سے انہی کو تک رہی تھی۔ بچپن میں کیے گئے فیصلے ساری عمر کا تعلق بن جانتے ہیں۔ انہوں نے انگوٹھی واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مقصد راہیا کو سنانا تھا۔ بچوں کے رشتے ناتے ہی بہن بھائیوں کو ایک ساتھ باندھے رکھتے ہیں، ورنہ مختلف گھروں سے مختلف ماحول سے آئی بہوؤں کی تو نہ کبھی آپس میں بنی اور نہ ہی انہوں نے بھائیوں کی بننی رہنے دی۔ میرا کیا آج مری کل دوسرا دن، اب تو میری وجہ سے تم بہن بھائی آپس میں مل لیتے ہو، اسی لیے میں نے یہ رشتہ طے کر دیا ہے کہ تم لوگ اسی بہانے ایک دوسرے سے ملو تو صحیح۔ امی جان، عثمان نے ہمیشہ کی طرح چاپلوسی کی۔ شہلا نے بھی قریب کھسک کر باہیں ان کی کمر کے گرد حمائل کر دیں۔ امی جی، ہمارا سب کچھ تو آپ ہی ہیں، سب فیصلوں کا اختیار آپ کو ہے، یہ بچے آپ کے ہیں، جو فیصلہ کریں گی ٹھیک ہی کریں گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے فوراً خوش ہو کر شہلا کی بلائیں لیں۔ فرما برداری بہت بڑا انعام ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، اور فرما بردار اولاد کے ہی نصیب کھلتے ہیں۔ عمر کچھ بھی ہو، عثمان سے سبق سیکھ، پھر دیکھنا تیرے گھر بھی کیسے پھول کھلتے ہیں۔ انہوں نے عمر کو دیکھا۔ ان کو عمر سے ہمیشہ ہی شکوہ رہا تھا، وہ ماں سے پیار نہیں کرتا، ماں کا فرما بردار نہیں، اور یہ شکوہ راہیا سے شادی کے بعد اور بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ جیسے تیسے دل جلا کر وہ لوگ گئے۔ راہیا بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی، عمر بھی ان کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ راہیا سے وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عمر سے جلد از جلد یہ بات صاف کر لینا چاہتی تھی۔ عمر نے آتے آتے رات کے 10 بجا دیے، اور وہ شکل سے ہی اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ راہیا کی ہمت نہ پڑی۔ وہ بات کو کل پر اٹھا کر خاموشی سے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ عمر خاموشی سے کھانا کھا کر کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گیا، اور زونیا کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی۔ اور پھر جیسے اس بڑی حویلی میں یکایک روشنیاں سی بھر گئیں۔ رویان شاہ اچانک ہی امریکہ سے لوٹ آئے تھے۔ اماں جی بیجی خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھیں۔ رویان امریکہ سے کچھ اور سمارٹ ہو کر لوٹے تھے۔ ابا کتنی دیر ان سے لپٹی رہی۔ ارے تو اتنی بڑی ہو گئی، وہ مسکراتے ہوئے بار بار یہی کہے جا رہے تھے۔ ارے کوئی مروان شاہ اور حمید شاہ کو بھی خبر کرو، بیجی نے فرتے جذبات سے کانپتے ہوئے کہا، اور کسی نے مردان خانے میں خبر پہنچا دی۔ دونوں اسی وقت دوڑے چلے آئے تھے۔ ایک کا بیٹا لوٹا تھا تو ایک کا بھائی، دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ مروان شاہ دیر تک بیٹے سے لپٹے اس کے وجود کی گرمی اپنے اندر اتارتے رہے۔ وہ رات سب نے جاگ کر گزاری، ڈھیر ساری باتیں کی۔ رویان شاہ امریکہ کے قصے سنا رہے تھے، حمید شاہ اور مروان شاہ کے خالصتاً سیاسی قصے تھے۔ اس بار الیکشن مروان شاہ کے بجائے حمید شاہ لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور انہیں سیٹ حاصل کر لینے کی 100% امید تھی۔ اور بھیا ابا نے جمائی روکتے ہوئے رویان شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اشمالا نے بڑے لالا کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ ہاں مجھے خبر مل چکی ہے، وہ مسکرائے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کس نے دی یہ خبر؟ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ پھر حمید شاہ کی مسکراہٹ نے راز کھول دیے۔ تو بھیا آپ بھی بس ہمارے سامنے ہی بنتے ہیں، ورنہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، اس نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیے۔
پھر بیجی نے فجر کی اذانوں کے وقت سب کو نماز پڑھ کر آرام کرنے کی ہدایت کی۔ یوں یہ محفل برخاست ہو گئی۔ بیٹے، رویان شاہ سیڑھیوں کی طرف اپنے کمرے میں جانے کی غرض سے بڑھے تو اماں جی نے آواز دی۔ ان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ جی، وہ سعادت مندی سے بولے، تمہارا کمرہ میں روز صاف کرواتی رہی ہوں۔ اور وہ ایک پل کو رکیں۔ رویان شاہ کا چہرہ دیکھا، وہ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہ تمام تصویریں وہاں سے ہٹوا دی ہیں، یہی بہتر تھا۔ جی، وہ فقط اتنا کہہ کر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی رویان شاہ کی آنکھیں جلملائی تھیں۔ وہ بھی عجیب تھے اور ان کی محبت اس سے بھی عجیب۔ آج کے دور میں بھی کوئی اس طرح کی خاموش محبت کیا کرتا ہے، لیکن ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتے تھے محبت تو خوشبو ہوتی ہے، اور جس کے لیے یہ خوشبو مہکے اس تک خود ہی پہنچتی چلی جاتی ہے۔ انہیں بھی بارہا یہ گمان گزرا تھا، شاید اس کے دل کی کلی بھی اسی مہک سے کھلتی ہے۔ کتنی مرتبہ ان ہونٹوں کی مسکراہٹ نے انہیں اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، تبھی تو انہیں کبھی زبان سے حال دل کہنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ صبح صادق اپنی بھرپور خوبصورتیوں کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ پرندوں کے چہکنے کی آوازیں، اللہ کا ورد وہ کر رہی تھیں۔ مجھے صبح کا آغاز بہت اپیل کرتا ہے، کوئی بولا۔ رویان شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے ایک کنارے سمٹی سمٹائی بیٹھی کھڑکی سے باہر تک رہی تھی۔ وہ بے خود ہو کر اس کی طرف بڑھے، پھر چٹک گئے۔ اماں جی کہہ رہی تھیں انہوں نے ساری تصویریں ان کے کمرے سے ہٹا دی ہیں۔ کون کون سی تصویریں ہٹائیں گی اماں آپ؟ انہوں نے بے بسی سے لب کاٹے اور پردے برابر کر کے بیڈ پر آ لیٹے۔ نماز پڑھ چکے تھے سب۔ بیجی کی آواز آئی تھی، یہ ان کا شروع سے معمول تھا، صبح فجر کے وقت سب کو جگانا اور پھر نماز کے بعد نماز پڑھ چکے سب کی آوازیں لگانا۔ رویان شاہ ایک دم چونکے، پھر وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں گھس گئے۔ بلا شبہ نماز میں ہی سکون تھا۔ صبح گھر میں ابھی خاموشی ہی تھی جب حمیس شاہ زمینوں پر چلے گئے تھے۔ ابہا کالج سے چھٹی کر کے سونے کی کوشش میں تھی، لیکن تاحال نیند آنکھوں سے دور تھی۔ رویان شاہ کے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے خیالات کا سلسلہ یوشا عزیز تک چلا گیا تھا۔ کیا محبت کا مقدر صرف اور صرف نامرادی ہی ہے؟ ایک دم ہی اس پر یاسیت کا غلبہ ہوا تھا۔ وہ یوشا عزیز کی محبت کو سوچتے سوچتے اتنا آگے نکل چکی تھی کہ اب واپسی کا سفر محال لگتا تھا۔ ایک رات اس کی ای میل نہ پڑتی تو رات آنکھوں میں کٹتی۔ اشمالہ اس کی کیفیت پر اس کا مذاق اڑاتی اور وہ اپنی تمام تر کیفیات سے انکار کیے جاتی، لیکن یہ انکار اس کی آنکھوں میں چھپے اقرار کی ہرگز نفی نہ کرتا۔ میں اپنی محبت میں سچی ہوں اور سچی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ رویان شاہ کی محبت میں ناکامی کی وجہ ان کی خاموشی تھی۔ انہوں نے کبھی اظہار ہی نہ کیا۔ مناسب گھڑی کا انتظار کرتے کرتے وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ آج وہ بھی اپنی محبت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے۔ ان کی اور یوشا کی محبت میں صرف اس کا غیر سید ہونا ہی حارج ہوتا تھا، لیکن کیا پتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا جان اور باقی سب لوگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جاتی۔ ابھی تو بہت وقت تھا اور اسے ابھی سے ناممکنات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر خیالات کی بھرمار کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ وقت پڑنے پر رویان شاہ ضرور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی، 9 بجنے کو تھے۔ یہی ٹائم یوشا کے فون کا تھا۔ ادھر وہ گاڑی سے نکل کر کالج کے گیٹ کے اندر قدم رکھتی اور ادھر موبائل فون کی بپ سنائی دے جاتی۔ اس کے اچھے دن کا آغاز یوشا کے خوبصورت SMS سے ہی ہوتا تھا۔ خوشبو میں سے الفاظ سارا دن اس کے دل و دماغ کو معطر کیے رکھتے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ زندگی اس ڈگر پر چل نکلی تھی، اور جب یوشا نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ناممکن تھا۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک کا سفر وہ گاڑی میں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی تو اماں جی یا حمیس شاہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہاں، ایک اشمالہ کا گھر تھا جہاں وہ ڈرائیور کے ساتھ یا پھر کبھی اشمالہ کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے یوشا کی خواہش کے متعلق اشمالہ کو بتایا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یعنی آج خرگوش ٹوپی میں سے نکل ہی آیا۔ اشمالہ بی سیریس، وہ جھنجھلا گئی۔ تمہیں تمہاری منزل آسانی سے مل گئی ہے، اس لیے باقی سب کو تم گدھا اور پاجی سمجھتی ہو۔ آسانی سے کہاں ملی ہے؟ وہ سیریس ہو گئی۔ سر پھوڑ پھوڑ کر پھوڑا بنا لیا ہے، تب کہیں جا کر اس پتھر میں جونک لگی ہے۔ ویسے ہیں تمہارے بھیا بھی خوب، میں جب بھی فون کروں تو یوں بات کریں گے جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اور خود دن میں 50 بار نہیں تو 49 بار تو ضرور ہی بلا وجہ فون کر کے کبھی ماما کا کبھی پاپا کا احوال دریافت کریں گے، جیسے کہ میں نہ سمجھوں۔ اس بندے کو محبت ہے تو زبان سے اقرار کرنے میں کیا جائے گا؟ بھائی، میں منکوہاں ہوں تمہاری، شرعی طور سے تمام تر محبتوں کی مالک۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی جگمگا رہی تھیں۔ یہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے اشمالہ۔ وہ چڑ گئی۔
تم سے تو بات کرنا فضول ہے، اور ہاں میں خود ہی اس مسئلے کا حل نکال لوں گی، معاف کر دینا کہ تم سے مشورہ کیا۔ وہ ناراض ہو کر چل دی تو اشمالا اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے اور رک لیلا کی نانی، اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی، اس نے خواہش کی ہے تو تھوڑا اس کو تڑپا تو صحیح۔ بے وقوف لڑکی، اس نے اسے راستے میں ہی جا پکڑا۔ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہے؟ یا پھر ایک انجان شخص کی محبت ہم سب کی محبتوں پر حاوی ہو رہی ہے؟ دیکھ ادھر، چل وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وعدہ، اب میں سیریس ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں پڑی کرسیوں کی طرف لے گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر اشمالا نے کہنا شروع کیا، تو اب تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ یوشا عزیز سے ملاقات کی سبیل کیا ہو؟ مائی ڈیئر فرینڈ، کیا واقعی تم اس شخص کی محبت میں مبتلا ہو؟ جواباً ابہا نے اسے غصینی نظروں سے دیکھا اور اٹھنے کو پر تولنے لگی۔ اوکے اوکے، اشمالا نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ دیکھو ابہا، میں تمہاری محبت کی مخالف نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں۔ دیکھو، دوستی رشتہ داری کے ناطے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دوں۔ یہ سلسلہ جیسے بھی شروع ہوا، جسٹ فار انجوائمنٹ، یوشا کا تعلق اسکرین کی دنیا سے ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے اس کا خاندان، طور طریقہ، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے ایک پالشڈ شخصیت کے طور پر آتا ہے۔ نیو ٹیلیفونک سلسلے کو اس قدر طویل کرنا اور پھر اس حد تک لے جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ مزید کیا کہنا، بس یہ مشورہ ہے کہ تم اس سلسلے کو یہی ختم کر دو، کیونکہ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ آگے کھائی ہے جس پر تم گرنے والی ہو۔ ابہا کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اشمالا کی تقریر اسے سخت ناگوار گزری ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چپ چاپ دروازہ عبور کر گئی۔ ڈرائیور باہر منتظر تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اشمالا کی کہی گئی باتوں کو غیر ارادی طور پر سوچنے لگی۔ اس کی باتیں ٹھیک تھیں، لیکن ان سب پر رہ رہ کر یوشا کی محبت حاوی ہو رہی تھی، اور گھر پہنچنے تک اس نے سوچ لیا تھا کہ یوشا سے ملاقات کیسے کرنی ہے۔ بہت دنوں بعد وہ امی کی طرف آئی تھی۔ حمیدہ بیگم اسے دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ شکر ہے تم نے بھی گھر سے قدم نکالا۔ انہوں نے اسے آغوش میں لیا۔ راہیا کو لگا جیسے ایک دم ہی وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ امی نے اس کی گود سے زونیا کو لیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولیں، کیا پیو گی؟ اور عمر کے ساتھ آئی ہو یا اکیلی؟ ابھی تو کچھ نہیں۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ کھلے آنگن سے آسمان کتنا بھلا لگتا ہے۔ عمر ڈراپ کر کے گئے ہیں، واپسی پر لے لیں گے۔ ابا جی کا کیا حال ہے؟ طبیعت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں؟ بس ان کے بارے میں تو جانتی ہی ہو، ہر چیز کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ دوائی ہفتوں میز کے اوپر دھری رہتی ہے، یاد آیا تو پی لی ورنہ نہیں۔ تم سناؤ، سسرال کا کیا حال ہے؟ تمہاری ساس آتی جاتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آئی تھی پرسوں، جب سے الگ کیا ہے پہلی بار آئی تھیں۔ چلو تم دل میلا نہ کرو، وہ بھی ماں ہیں، کچھ کہہ سن لیں تو برداشت کر لیا کرو۔ ہاں تو میں کیا کہتی ہوں، لیکن امی برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب جو نئی بات کی ہے وہ بھی سن لیں۔ پھٹ پڑنے کو تھی۔ اسی وقت اطلاعی گھنٹی بجی۔ حمیدہ بیگم اٹھ کر دیکھنے چلی گئیں۔ واپس آئی تو ہمراہ ایک اجنبی شخصیت تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ لو دیکھو، میں نے پہچانا ہی نہیں۔ حمیدہ بیگم ہنس کر بولی، اپنی ساجدہ آپا کا بیٹا رویان، بنٹی۔ اور راہیا ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ رویان شاہ ساکت کھڑے راہیا کو تک رہے تھے، جو زونیا کو حمیدہ بیگم کی باہوں سے لے کر اندر غائب ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ وہ اسے لیے بیٹھک میں چلی آئیں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ آپا، بیجی، بھائی صاحب سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا تو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ تمہارے خالو کی اپنی مصروفیات ہیں۔ آپا ہی کبھی کبھار حال احوال دریافت کرنے آ جاتی ہیں۔ تم کہو کب آئے امریکہ سے؟ جی 2 دن ہوئے، رویان شاہ نے مختصراً کہا۔ حمیدہ بیگم ان کے لیے چائے کا بندوبست کرنے کی غرض سے اٹھ کر گئیں تو رویان شاہ کے لبوں سے وہ سرد آہ خارج ہوئی جو بہت دیر سے انہوں نے کہیں اندر ہی روک رکھی تھی۔ وہ آج بھی ان سے اتنی ہی لا تعلق تھی، اتنی ہی بے خبر۔ کبھی کبھی تو انہیں اپنے جذبوں کی سچائی پر شک ہونے لگتا۔ وہ تو اپنی محبت کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، پھر کیسے ذرا سی بھی حدت اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ حمیدہ خالہ چائے لے کر اندر آئیں تو پیچھے راہیا بھی تھی۔ زونیا کو کندھے سے لگائے، یہ راہیا کی بیٹی ہے زونیا۔ خالہ نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے زونیا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ محض دیکھ کر رہ گئے۔ راہیا سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اور رویان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کافی دیر بعد راہیا نے ہی مخاطب کیا۔ وہ تو چائے کی پیالی پر نظریں جمائے کہیں اور ہی پہنچے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ چونکے، نظریں سیدھی راہیا کے چہرے پر جا ٹکی تھیں۔ راہیا کنفیوز سی ہو گئی، پھر ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اماں، میں چلوں؟ آپ کو یاد دلانے آئی تھی 2 دن بعد زونیا کی سالگرہ ہے، آپ دونوں کو آنا ہے اس بار، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ارے بیٹھ تو صحیح، چائے تو پی لے۔ انہوں نے اسے یوں تیاری پکڑتے دیکھ کر کہا۔ نہیں اماں، پھر صحیح۔ وہ اماں سے گلے ملتے باہر نکل آئی۔ رویان شاہ کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔
ورنہ تو وہ شام تلک رکنے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ ریحان شاہ کی نظروں کا سامنا وہ تب بھی نہیں کر سکتی تھی جب وہ غیر شادی شدہ تھی، اور اس نے محض اتنا سنا تھا کہ وہ عمر حیات سے منسوب ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نشانی نہیں تھی، لیکن دل اس رشتے پر یقین کر چکا تھا۔ سر جھکائے میٹھے سپنے بنتے بنتے وہ اس شخص سے عشق کرنے لگی تھی جو اس دلی تعلق سے بالکل بے خبر تھا اور جس سے ایک مکمل رشتہ جڑنا ناممکن ہی لگتا تھا۔ ریحان شاہ نے بارہا اپنی نظروں سے اسے دل کا حال سنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا روز آنے بہانے سے ان کے گھر چلے آنا یوں ہی بے مقصد نہیں تھا۔ ابا جی سے پہروں بلا مقصد بحث مباحثے میں مشغول رہنا وہ خوب سمجھتی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ ہی یہ تاثر دیا وہ بے خبر ہے۔ وہ اس کے سگے خالہ زاد تھے، لیکن ان کے اور اس کے سٹیٹس میں واضح فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا جی نے کبھی اسے ان کے گھر جانے نہیں دیا تھا۔ خالہ جان کبھی کبھار بہن کی خیریت دریافت کرنے چلی آتی تھیں اور ریحان شروع سے ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کب ریحان نے دل ہارا اور کب اس کی محبت میں ڈوب گیا۔ اسے جب پتہ چلا تب وہ عمر حیات سے منسوب ہو چکی تھی، پھر اس نے اس انکہی کو انکہی ہی رہنے دیا۔ ریحان شاہ کو اس رشتے کی خبر جب ملی تب وہ شرعی طور پر کسی اور کی ہونے چلی تھی، صرف آدھا گھنٹے پہلے۔ وہ تو کسی طور پر اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے۔ خالہ نے ان کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ انہیں بھانجے سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ تھا، لیکن وہ تو کسی طرح بھی کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ یہ رشتہ جس طرح ہو رہا تھا وہ جانتی تھیں، اور پھر وہ بھانجے کی وابستگی سے بھی تو بے خبر تھیں، ورنہ شاید اتنے سال وہ عمر کے گھر والوں کے نخرے اٹھانے کے بجائے سیدھا سیدھا جواب دے ڈالتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رایا اپنے گھر سے دھاری اور ریحان شاہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے۔ ماں جی تو بیٹے کا دیوانہ پن دیکھ کر ہول ہول گئیں۔ ارے کچھ کہا تو ہوتا بے وقوف لڑکے، وہ میرا خون تھی، بھانجی تھی میری۔ میں منہ سے بات نکالتی تو حمیدہ اپنے جگر کا ٹکڑا میری جھولی میں ڈال دیتی، پر تو نے کہا کیوں نہیں؟ کب سے دل میں یہ آگ بھرے پھر رہا تھا۔ مجھے تو حسرت تھی کہ میری اکلوتی بھانجی اس گھر میں آ جائے، پر تم دونوں میں سے کسی نے دل کے بھید کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ نہیں اماں جی، انہوں نے سرخ آنکھیں کھولی تھیں، وہ اس سارے قصے میں شامل نہیں ہے۔ وہ تو جانتی تک نہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ میں تو اماں جی اسی خیال میں رہا کہ ابھی پڑھ رہی ہے، جب خالہ شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گی میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ مجھے کیا پتا اماں جی، انہوں نے چپکے اس کی بات طے کر رکھی تھی، ورنہ میں اس کے خیال کو دل میں آنے کیوں دیتا۔ بیٹیوں والے وقت کا انتظار نہیں کرتے، جب انہیں مناسب رشتہ مل جاتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ اور پھر بھائی جان تو اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور تھے۔ میں نے بھی تو کبھی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ حمیدہ نے تذکرہ کیا تھا مجھ سے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ بات کوئی آج کی تھوڑی ہے، 7-8 سال ہو گئے اس بات کو۔ عمر کی اماں کب چاہتی تھی یہاں رشتہ طے کرنا؟ یہ تو بھائی صاحب کی خواہش تھی، اور انہی کی کوششوں سے یہ معاملہ انجام پذیر ہوا۔ اب اللہ رایا کی قسمت اچھی کرے، اور تم بھی اپنے دل کو سمجھاؤ، وہ پرائی ہو چکی۔ یہ بات یہیں ختم ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ ایسی باتوں کی ذرا سی بھی بھنک لڑکیوں کی زندگی خراب کر دیا کرتی ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، مردوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مضبوط بنو۔ اماں جی نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، لیکن ریحان شاہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے تھے۔ اسے میں زندگی مان چکا تھا اماں جی، کیسے بھول جاؤں؟ پھر انہوں نے یہاں سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مروان شاہ نے اس سخت مخالفت کی۔ چند دنوں تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ حمید شاہ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ پھر اماں جی نے مروان شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا جانا بہتر ہے، لوٹ آئے گا جب سنبھل جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ریحان شاہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کیا کوششیں کی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن واپسی پر ان کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ نے سب کو حوصلہ ضرور دیا تھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو دلنشین؟ اس نے اپنی نشیلی آنکھوں کا جادو چلایا۔ ابہا کے رخسار دہک اٹھے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس نے اگلا پتا پھینک دیا۔ وہ اب سمجھ رہی تھی کہ اشمالہ اتنی اتاولی کیوں ہوئی جا رہی تھی۔ یہ محبت شے ہی ایسی ہے۔ ہاں، اس کی ساری ہمتیں اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھیں۔ تو چلو پھر۔ یوشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابہا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا۔ ابھی؟ اور کیا اس طرح ہوتی ہے شادی؟ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، ہاں کچھ شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں، انوکھی اور انمول۔ یوشا کا لہجہ خواب آگی ہوا تھا۔ وہ کھونے لگی تھی، پھر جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ نہیں یوشا، اس طرح نہیں۔ تم اپنے گھر والوں کو ابا جی کے پاس بھیجو، میں بیجی کو منا لوں گی، اور بیجی کی کوئی بات ابا جی نہیں ٹالتے۔ وہ ایک دم ہی بولی تھی۔ یوشا ڈھیلے ڈھالے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ نظریں چرا کر بولی، سوچ رہا ہوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کب یہ حسین پیکر میرا حق بن کر میرے بازوؤں میں آئے گا، اور کب؟ یوشا پلیز،
اس نے اس کی بات کاٹ دی. قبل از وقت ایسی باتیں سوچنا اچھا نہیں. وہ مسکرائی تو یوشا کو بھی دل پر پتھر رکھ کر مسکرانا پڑا. یوشا نے اسے شاندار سا لنچ کروایا اور پھر کالج کے گیٹ پر ڈراپ کر دیا. ڈرائیور کو اس نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا پریکٹیکل ہے، اس لیے وہ اسے 4 بجے لینے آئے اور ابھی 4 بجنے میں پورے 10 منٹ باقی تھے. اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا. چند سیکنڈ بعد ہی ڈرائیور بھی گاڑی لے کر آیا تھا اور اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت پر گیٹ تک پہنچ گئی تھی. سارا راستہ وہ آج کی ملاقات اور یوشا کی بات کے متعلق سوچتی رہی تھی. وہ عجیب گومگو کی کیفیت میں تھی. کبھی اشمالا کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھیں اور کبھی یوشا کی محبت اس پر حاوی ہونے لگتی. نہیں، اگر وہ غلط ہوتا تو آج وہ اتنی دیر اس کے ساتھ تنہا رہی تھی. وہ کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا تھا، لیکن سوائے ہاتھ پکڑنے کی غیر ارادی حرکت کے اس نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. کیسا ہوا پریکٹیکل؟ وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اماں جی ہاتھ میں تسبیح تھامے ادھر ہی آ گئیں. جی؟ وہ ایک دم ہی گھبرائی تھی. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ چونکی تھی. ابھا نے فوراً خود کو سنبھالا. جی، میں اس پریکٹیکل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے اچانک پوچھنے پر میں ڈر گئی. بس ٹھیک ہو گیا. اس نے فائل اور پرس صوفے پر رکھا اور وہیں دراز ہو گئی. چائے بنواؤں یا پہلے کھاؤ گی؟ اماں جی نے شفقت سے پوچھا. نہیں، کھانا تو وہیں کھا لیا تھا. چائے بنوا دیں، لیکن ذرا اسٹرانگ سی. میں چینج کر کے آتی ہوں. وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی. توبہ، ایک جھوٹ نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. یوشا عبدالعزیز، تم مجھے پکا جھوٹا بنا کر چھوڑو گے؟ اس نے واش بیسن کے آئینے میں خود کو بغور دیکھا اور پھر پانی کے چھپاکے مارنے لگی. عمر اس بات پر شاداں و فرحاں تھا کہ اس کی ماں اور بھائی بھاوج خود چل کر اس کے گھر آئے ہیں اور وہ پچھلی دفعہ کی کسر اب نکالنا چاہتا تھا. اس لیے ایک ہوٹل میں سارا انتظام کروا رہا تھا. سالگرہ کے کارڈ چھپ کر آ چکے تھے اور اب عمر آفس ٹائم کے بعد کارڈ پہنچانے کا کام بھی انجام دے رہا تھا. شہلا کے تو مانو سینے میں سانپ لوٹ رہے تھے. بیٹی کی سالگرہ اور اتنی دھوم دھام سے. اس کو تو 3 بیٹے پیدا کرنے پر بھی یہ مان نہیں ملا تھا. وہ سوچنے لگی کہ ایسا ہو جائے کہ سارا پروگرام کرکرا ہو جائے، جبکہ خود راہیا کا یہ سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ زونیا اور امیس کی منگنی کا جو شوشا آنٹی نے چھوڑا تھا اس سے کیسے نمٹا جائے. عمر کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا. عمر، 1 منٹ، آپ میری بات تو سن لیں. ہال میں جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر کوشش کی. عمر نے ٹائی باندھتے باندھتے ایک نظر اس پر ڈالی. دیکھو راہیا، بہت عرصے بعد خوشی کا موقع آیا ہے. میرے ماں باپ بہن بھائی آج میری خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے براہ مہربانی تم رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش مت کرنا. عمر کا لہجہ انتہائی سرد تھا. لاہیا سناٹے میں رہ گئی. وہ زونیا؟ عمر، ہماری بیٹی ہے زونیا. وہ بمشکل بول پائی تھی. اور میں کسی کا بیٹا نہیں؟ یا تم سے شادی کر کے میرے باقی سب حقوق و فرائض ختم ہو گئے ہیں؟ مجھے تو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں بے سکون ہوا پھر رہا ہوں، ورنہ آج میں بھی اپنی ماں کے ساتھ دعاؤں کی چھاؤں میں رہ رہا ہوتا. اور راہیا بیگم، اگر آج مجھے اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع مل رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے منع مت کرو. میری ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ میری بیٹی کا گلا بھی گھونٹ دے تو میں اف نہیں کروں گا. بس یا اور کچھ؟ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا. اور وہ اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ اس نے اپنی خدمت، اپنی وفا شعاری سے اپنے شوہر کا دل جیت لیا ہے. آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے. وہ کسی مٹی کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی. محبت جو اس نے بے تحاشا کی تھی، لیکن جواباً نہ تو اسے محبت ملی اور نہ ہی محبت کا صلہ. ارے اٹھو نا، تمہاری بیٹی ہی تو ہے. کوئی آواز آئی تھی، لیکن اب کے کسی جذبے نے اسے اٹھنے پر پھر سے کھڑا ہونے پر اکسایا نہیں. اسے زندگی کے ہاتھ یخ بستہ محسوس ہوئے تھے، ٹھنڈے، بے جان. ارے یہ راہیا کو کیا ہوا؟ اس کے کانوں میں کسی کی متفکر آواز پڑی تھی. اس نے آنکھیں کھولنا چاہی لیکن کھول نہ پائی. حوصلہ، ہمت، اس نے سب کو چھاڑ دیا تھا. گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. اول تو یہ بات ہی کسی کے گمان میں نہ تھی کہ ایک لڑکے سے ابیحہ شاہ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. کجا وہ لڑکا دیدہ دلیری کا شاندار مظاہرہ کرتے ان کے گھر تک آن پہنچا تھا. مروان شاہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے تو گولی مارتے ہی ساتھ اپنی بیٹی کو بھی دیوار میں چنوا دیتے، جس نے ان کی برسوں کی بنی عزت ایک پل میں خاک میں ملا دی تھی. اماں جان سر جھکائے اپنے کسی گناہ کو یاد کر رہی تھیں جس کی پاداش میں انہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا. حمیس شاہ ہنوز بے خبر تھے کہ وہ گزشتہ 1 ہفتے سے فارم ہاؤس گئے ہوئے تھے اور رویان شاہ کا چہرہ گہری سنجیدگی کا غماس تھا. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے بیٹی، وہ روتے روتے سر اٹھا کر بولی تھی. گناہ تو ہوا ہے بیٹی. انہوں نے ایک سر داہ بھری. کسی غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کے بیہودہ خیالات میں اس کا ساتھ دینا، تنہائی میں اس سے ملنا، یہ سب گناہ ہی کے زمرے میں آتا ہے بیٹا.
ان باتوں کی گنجائش مذہب، معاشرہ اور رسم و رواج میں کہیں نہیں نکلتی، لیکن تیرے ان گناہوں کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم تمہیں آزادی دینے کے ذمہ دار ہیں، تیرے قول و فعل سے چشم پوشی کے ذمہ دار ہیں، ورنہ تو اس راستے پر جاتی ہی کیوں؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں بیٹی، اور اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ پلیز پلیز آپ بابا جان کو سمجھائیں، وہ سیدھے راستے سے آپ کے پاس آیا ہے، میرا رشتہ مانگا ہے اس نے، مجھے کوئی گھر سے بھگا تو نہیں لے گیا۔ بابا جان کو کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے نا میری، تو میری مرضی سے کر دیں، میں خوش تو رہ لوں گی۔ تو کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ بابا جان کی آواز نے اس کو سہما کر رکھ دیا۔ ہم سب کو دکھی کر کے تو خوش رہ بھی کیسے سکتی ہے؟ ہمارے اعتبار کو دھوکہ دے کر تو خوش رہ سکتی ہے؟ سن لے، آئندہ سے تو نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو تیرے ساتھ ساتھ اس عاشق کے بچے کو بھی بیچ چوراہے پر گولی مار دوں گا۔ ابہا کا دل کسی چڑیا کے بچے کی مانند لرز اٹھا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ مروان شاہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اسے یوشا کی جلد بازی پر غصہ آنے لگا تھا، جس نے تمام معاملات بگاڑ دیے تھے۔ بنا اسے بتائے یا پوچھے وہ گھر آ دھمکا تھا۔ مروان شاہ اس وقت زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس سے کہو کہ شام میں آئے، ہم اس وقت جلدی میں ہیں۔ انہوں نے چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھا اور خود آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگے۔ ملازم واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ آیا۔ صاحب، وہ اپنا نام یوشا بتاتا ہے اور اسے بی بی صاحب کے متعلق کوئی بات کرنا ہے۔ بی بی صاحب؟ وہ ایک دم چونکے۔ اسی دم ابہا سیڑھیاں اتری تھی اور یوشا کا نام سن کر اس کا وجود سن ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کا لہجہ آپ ہی آپ سخت ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ آخری سیڑھی پر کھڑی ابہا کی طرف مڑے۔ یوشا کو جانتی ہو؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی۔ ابہا کو اپنی پیشانی ارقالود ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑ گئے۔ ابہا اپنے آپ کو سنبھالتی ان کے پیچھے تک آئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے اور بابا جانوں سے کیا جواب دیتے ہیں۔ مردان خانے کی ایک کھڑکی پچھلی طرف کے صحن میں کھلتی تھی اور اس وقت وہ اسی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ شاید بابا جان اسے نظروں سے جانچ رہے تھے۔ ابہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں تو برخوردار۔ بالآخر بابا جان کی بھاری آواز گونجی۔ کہو، کیا بات کرنی ہے؟ جی میں یوشا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مسکرا کر ایک طائرانہ نظر مردان خانے کی آرائش و زیبائش پر ڈالی اور کہنا شروع کیا۔ یوشا عزیز میرا نام ہے۔ آپ کی بیٹی ابہا شاہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بابا جان فرتے جوش سے کھڑے ہو گئے۔ سوچ سمجھ کر بولو لڑکے۔ میں سوچ کر ہی بول رہا ہوں سر۔ وہ ذرا بھی مروب نہیں ہوا تھا۔ مروان شاہ سنبھل گئے۔ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ کیا کلاس فیلو ہو؟ انہیں احساس ہوا کہ بلا وجہ شور مچا کر وہ اپنی ہی عزت خطرے میں ڈالیں گے۔ جی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ ابہا سے جان پہچان کیسے ہوئی، تعلق کی شدت، مروان شاہ یہ سن کر کیسے ضبط کر رہے تھے، یہ وہی جانتے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی۔ میں اسی سلسلے میں تمام تفصیلات بتا کر وہ حرف مدعا پر آیا۔ بابا جان نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ یہ ناممکن ہے، آج بھی، کل بھی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب تم جا سکتے ہو اور بھول جانا کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو جانتے بھی ہو۔ یوشا نے ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی۔ دیکھیے سر، وہ سر اٹھا کر گویا ہوا، میں بڑا صاف کو آدمی ہوں، لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں۔ میں نے سب کچھ آپ کو اس لیے صاف صاف بتا دیا تاکہ کوئی فیصلہ کرتے وقت تمام حالات اور حالات کی شدت آپ کے سامنے ہو۔ میں یہ سب بھول جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی بیٹی مجھے ایسا کرنے نہیں دے گی۔ مجھے مرنا تو منظور ہے لیکن بے وفا کا لیبل اپنے اوپر لگانا منظور نہیں۔ میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے اور ویسے بھی میں کام ادھورا چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ باقی قسمت کی بات ہے۔ اجازت؟ وہ بات مکمل کر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور اسی سرحد سے مروان شاہ بھی باہر نکلے تھے کہ ابہا جو کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ عین اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے اور جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے ابہا کو اپنا آپ پانی پانی ہوتا دکھ رہا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے بڑے بیٹیوں کی پیدائش ہونے پر شرم سے منہ چھپائے کیوں پھرتے تھے۔ بہت اچھا کرتے تھے وہ جو۔ تم نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب مجھے غور کرنا ہوگا میرے پیار میں یا باقی سب کی چاہتوں میں کہاں کمی رہ گئی تھی جس کا بدلہ تم نے ایسے لیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک آواز بیچنے والا اس گھرانے کا حصہ بن سکتا ہے؟ اس خاندان کی لڑکیاں رشتے نہ ہونے پر بن بیاہی تو بیٹھی رہ سکتی ہیں لیکن غیر سید کا منہ نہیں دیکھ سکتی، اور تم نے ابہا ساری جرتیں ایک ہی بار کر ڈالیں، ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ تم نے اعتبار، اعتماد، سب کچھ چھین لیا ہے ہم سے، سب کچھ۔ محبت غیر اختیاری فعل ہے بابا جان۔ ابہا کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔
مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا، اور اگر مجھے گناہگار سمجھتے ہیں تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں یوشا کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، اور نہ چٹاخ کی آواز نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ انہوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے بیجی کے سامنے لا پٹکا۔ آج سے اس کا اس گھر سے، اس کمرے سے نکلنا بند، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بیچ چوک میں دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا۔ اور وہ اس کمرے میں قید کر دی گئی۔ اس کے کمرے میں صرف اشمالا کو آنے کی اجازت تھی، وہ بھی بیجی کی موجودگی میں۔ اماں جی تو اس دن سے اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی جب اشمالا نے لائٹس آن کی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر ترہم سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ جیسے خود سے گویا ہوئی تھی۔ تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے محبت کا آب حیات پینا؟ وہ اٹھ بیٹھی اور عجیب سی نظروں سے اشمالا کو تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہوش میں آؤ ابہا، اس طرح اپنے آپ کو مت گنواؤ، اور وہ بھی ایسی محبت کے لیے جو ناقابل اعتبار ہو۔ اشمالا نے اسے سنبھالنا چاہا تھا، لیکن وہ بگڑ گئی۔ کس نے کہا یہ؟ حمیس شاہ تم سے محبت نہیں کرتے تھے، پھر بھی تم نے 10 سال ان کی محبت کا دم بھرا، اور بالآخر وہ تمہیں مل گئے، اور وہ جو مجھ پر جان لٹاتا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو گیا تمہاری نظروں میں۔ تو پھر 10 سال ریاضت کرو تم بھی، اگر محبت سچی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے ضرور راہ نکل آئے گی، لیکن ریاضت کا بن باز کاٹنے سے پہلے یہ اخبار ضرور پڑھ لو۔ اس کے بعد اگر تمہارا دل مانے تو اس راہ پر ضرور چلو، اور اشمالا اپنی دوست کا ہر حال میں ساتھ دے گی، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی محبت گنوانا پڑے۔ اشمالا نے ایک رول کیا اخبار کا صفحہ اس کی طرف اچھال دیا۔ ابہا نے درزیدہ نظروں سے پہلے اشمالا اور پھر اخبار کو دیکھا۔ بیجی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اشمالا نے خود ہی اخبار کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی نظر شہ سرخی پر پڑی، لیکن جیسے اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا، اس لیے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اخبار اپنی آنکھوں کے قریب کر لیا۔ رنگین نیلے پیلے دھبے اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ معروف کمپیئر اور نوجوان نسل کے دلوں کی دھڑکن یوشا عبدالعزیز کی شادی میں بھنگ۔ وہ تفصیلات پر نظریں دوڑانے لگی، جو کچھ یوں تھی کہ یوشا شوبز کی ہی ایک شخصیت سے شادی رچا رہا تھا۔ نکاح ہونے سے ایک لمحہ قبل اس کی سابقہ بیوی نے اپنے وکیل کے ہمراہ دھاوا بول دیا، اور یوں یہ رنگوں بھری محفل یوشا عزیز کو خوب مشہور کر گئی۔ ابہا نے مزید پڑھے بغیر اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اسکینڈل بھی تو ہو سکتا ہے، اور کیا خبر بابا جان نے اپنے تعلقات استعمال کر کے یہ خبر چھپوائی ہو تاکہ میں یوشا سے متنفر ہو جاؤں اور اس کا خیال دل سے نکال دوں۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا تھا۔ اشمالا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ یہ خبر 100% سچ ہے، اشمالا نے اسے بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر کہا، اور میں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور یہ کہ یوشا کو فراڈ اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے جرم میں اس کی سابقہ لور ہونے والی بیوی نے حوالات میں بند کرا دیا ہے، اور یہ ساری رپورٹ رویان شاہ لے کر آئے ہیں۔ اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو رویان شاہ سے پوچھ لو۔ اس نے پیچھے کھڑے رویان شاہ کی طرف اشارہ کیا، جو جانے کب وہاں آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ابہا کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھوک، نقاہت، محبت، لٹ جانے کا غم ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ سنبھلنے کی کوشش میں بیڈ کو پکڑتی نیچے گر گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ عمر اس کی پائنتھی سے لگے اس پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ ذرا پرے وزٹرز چیئر پر سوئی زونیا کسمسا رہی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بے تابی سے اس کی طرف لپکا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ کیوں حوصلہ ہار دیا تم نے؟ اس کے لہجے کی نمی راہیا نے نمایاں طور پر محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ پانی۔ عمر نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اسی دم ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہو مسز عمر؟ مبارک ہو ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ تھینک یو ڈاکٹر نبیلہ، عمر تشکر سے بولا۔ اٹس مائی جاب۔ ویسے اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، کل شام تک آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے عمر کو تنبیہ کی تو وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نبیلہ ساتھ والے بیڈ کی مریضہ کی طرف مڑ گئی۔ آج کل عورتیں بڑی کم حوصلہ ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز پر اس نے سر گھمایا۔ ساتھ والی بیڈ کی مریضہ ایک نوجوان لڑکی تھی، بے حد تھکی تھکی، ٹوٹی پھوٹی سی، جینے کی امنگ سے بالکل آری۔ اس کے جی میں آیا اٹھ کر اس لڑکی کے پاس جائے اور پوچھے کہ اس کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اسی دم ایک اور خوش شکل لڑکی اور ایک مرد باتیں کرتے اندر داخل ہوئے۔ عمر سوئے ہوئی زونیا کو گود میں بھر کر اس کے قریب لے آیا۔ وہ اس کو پہلو میں لٹا کر پیار کرنے لگی۔ اب کیسی ہے یہ ڈاکٹر؟ آواز اسے جانی پہچانی سی لگی۔ راہیا نے اسے دیکھا، لیکن وہ صرف لڑکی کو دیکھ پائی کیونکہ مرد کی اس کی طرف پشت تھی۔ تبھی اس کو یاد آیا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ ڈاکٹر اس کی کیفیت سے مطمئن نہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ بول رہی تھی، تبھی مرد چلتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، اور پھر اس کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ رویان شاہ تھا۔
اس نے جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ گھر کب چلیں گے عمر؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بتایا تو ہے ڈاکٹر نے، کل تک۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ زندگی اب بھی تم سے عبارت ہے سنگ دل۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ زونیا کی سالگرہ تو خراب ہو گئی، میں نے یوں ہی حوصلہ کھو دیا ذرا سی بات پر۔ اس نے زونیا کو ساتھ لگایا، پیشانی چومی۔ نہیں رایا، میں نے کبھی تمہیں حوصلہ دیا ہی نہیں۔ عمر ندامت سے بولا۔ تم جو میرا اتنا خیال رکھتی رہیں، مجھ سے محبت کرتی رہیں، میں نے سمجھا یہ میرا حق ہے۔ میں بھول گیا کہ اگر ماں باپ کے حقوق کی بجاوری مجھ پر فرض ہے تو بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں۔ میں جو دوسروں کے حقوق کی جنگ عدالتوں میں لڑتا ہوں تو بھول گیا کہ صرف مجھے ہی نہیں، تمہیں میرے ساتھ اور میرے مان کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ گھر حوصلے سے نہیں، محبتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اعتماد کی چھت اور مان کا تحفظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہر قدم پر اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا اور تمہیں نظر انداز کیا۔ یہ چند دن میں نے بہت کرب میں گزارے ہیں اور میں سمجھ گیا ہوں کہ شریک حیات کو صرف نام کا شریک حیات نہیں بنانا چاہیے، بلکہ زندگی کے سارے فیصلے مل کر کرنے سے ہی شریک حیات کا اصل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی، وہ بولتے بولتے ذرا سا مسکرایا، میں تمہارا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تمہارے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ اب دیکھ لو، گزشتہ 3 دن سے انہی کپڑوں میں ہوں۔ اچھا تھا نا مر جاتی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ ارے تو پہلے بتانا تھا نا۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چہکا۔ یہ اپنے ساتھ والے بیڈ پر وہی لڑکی تو ہے جسے دیکھ کر تم ہوٹل چھوڑ بھاگی تھی۔ ویسے کیا غضب کا حسن ہے، اوپر سے بیماری کا سوز۔ ذرا اٹھ کر دیکھو تو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں ہتھیار پھینک چکی ہوں۔ ہتھیار تو کمزور لوگ پھینکتے ہیں مسز عمر۔ وہ اچانک ہی پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکے۔ آپ تو بہت باحوصلہ خاتون ہیں، آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک بیٹی ہے جینے کے لیے، اور کتنا زیادہ راہ چاہیے۔ یہاں تو وہ لوگ بھی جیتے ہیں جن کے پاس نہ زیادہ راہ ہوتا ہے نہ منزل کا نشان۔ معاف کیجیے گا، انجانے میں آپ کی کچھ باتیں میرے کان پڑ گئیں، رہ نہیں سکا۔ ایک دلکش خاتون کو یوں حوصلہ ہارتے دیکھ کر۔ مجھے رویان شاہ کہتے ہیں اور یہ میرے خالہ زاد ہیں۔ رایا اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہیں؟ عمر چونک کے بنا نہ رہ سکے۔ کئی سوال ذہن میں ایک ساتھ ابھرے۔ جی میں بچپن سے ہی ابراڈ میں ہوں، اس لیے کبھی ملاقات نہ ہو سکی، اب لوٹا ہوں۔ رویان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے اب تو آنا جانا رہے گا۔ عمر نے خوش دلی سے ہاتھ ملایا۔ رویان شاہ نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ ادھر اشمالہ مایوس ابہا کو حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی۔ زندگی میں اصل محبت صرف شوہر کی ہوتی ہے۔ یہ راہ چلتی محبتیں کبھی سچی نہیں ہوتی اور ان کے لیے یوں جان کی بازی نہیں لگایا کرتے۔ اصل اور سچی محبت ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں۔ یہ کبھی ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے محبت حمیس شاہ جیسے بلند کردار انسان سے ہوئی۔ ہم لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں بنا لیا جاتا ہے۔ یہ چمکتی دمکتی اسکرین اپنے اندر کتنی تاریکیاں سمیٹے ہوئے ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس دنیا کا حصہ ہیں۔ ہم نازک خوابوں والی لڑکیاں اس کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ ہمیں تو ایک گھر اور پیار کرنے والے شوہر اور اس کے اعتماد اور مان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مل جائے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے، اور نہ ملے تو جو ہم مشرقی لڑکیوں کا مقدر ہے، یعنی سمجھوتا۔ اس کے علاوہ تیسری راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اور ابہا آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی کہ اشمالہ اس کی ہم عمر ہے، لیکن کتنی پختہ سوچ اور ارادوں کی مالک ہے۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا تھا۔ کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ بال بال بچ گئی تھی اس حادثے سے جو وہ خود اپنا مقدر کرنے چلی تھی۔ اور ادھر رویان شاہ عمر حیات کے بازو میں بازو ڈالے برسوں کی یگانگت کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں عمر بھائی، راہیا جیسی آئیڈیل لڑکی آپ کا مقدر ہے۔ بس اب جلدی سے میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لیجیے۔ میں بھی گھر گرستی کے مزے لوٹنے کو بے قرار ہو رہا ہوں۔ عمر کی نظر بے ساختہ ان دونوں لڑکیوں پر پڑی تو رویان شاہ زور سے ہنس پڑا۔ نہ وہ اشمالہ میری بھابھی ہے اور وہ ابہا میری بہن ہے، اور کوئی تیسری لڑکی۔ اور بیڈ پر لیٹی راہیا سوچ رہی تھی، اصل جگہ عورت کی تو واقعی اس کا گھر ہوتا ہے، شوہر کی محبت اور مان، اور آج وہ یہ سب پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کبھی بھی سب کچھ رائے گاہ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ صلہ تو مل ہی جاتا ہے۔ اس نے زونیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اب اسے کسی سے بھی ہار جانے کا خوف نہیں رہا تھا۔ اسے دور تک فتح کے چمکتے ستارے نظر آ رہے تھے اور زندگی کا سفر اس روشنی میں سہل ہوتا نظر آ رہا تھا۔